مہمان انہی سے ہم آغاز کریں گے، اور ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور آج ہم نے ٹیلی فون لائنز بھی آن رکھی ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی سوال کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے آپ کی کالز بھی شامل ہوں. 26ویں ہے، اور جس کی 26ویں ہے ان کے خلیفہ اور ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ ہیں، تو کئی باتیں ہوں گی انشاءاللہ الکریم. اچھی اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کے لیے ادب، محبت و عقیدت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل رہیں گے، اور حاجی عبید رضا عطاری صاحب سے خصوصی سیکھیں گے. آپ کچھ کہنا چاہیں تو کالز بھی کر سکتے ہیں، اور سحری بھی کرتے رہیے، لیکن مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے. شروع کرتے ہیں نور سحر کے مہمان. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ خلیفہ امیر اہل سنت موجود ہے. حضور بہت خوش آمدید، ویلکم. میں ناظرین کو بتا دوں، آپ کہیں تو جو آپ فرما رہے تھے کہ ہاں بالکل بتا دینا کہ ہمارے جو مائک ہیں وہ اندر لگے ہیں، اور اس مائک کے ذریعے آواز ہم نے بند کی ہوئی ہے. اور یہ ایک سٹنگ اسٹائل ہے کہ اس طرح جب بیٹھتے ہیں دو لوگ تو کچھ نہ کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں، اور خوبصورتی کے لیے ہے. تو حاجی صاحب جو ہے وہ اس پر کچھ سوال فرما رہے تھے کہ ناظرین کو کہیں دھوکے میں نہ رکھا جائے، ایک جو بات ہے وہ کلیئر کر دیں. تو ہمارے مائکس جہاں سے آواز آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ بھی ایک اسٹائل ہے جو چل رہا ہے. تو اس میں ایک وضاحت بھی ہے کہ ہم آئی صاحب سے انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے پہلے آپ نے نہ سنی ہو. آئی صاحب، آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ عبید رضا ہے یا احمد رضا ہے؟ بعض لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. پہلے میں نے کہا اس کی وضاحت مکمل ہو جائے. یہ مائک اصل ہے، مگر جو اس کا کنیکشن نہیں ہے. جی جی یہ نقلی مائک نہیں ہے، اصلی ہے. جی، یہ یوز بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. ہاں یوز تو ہوتا ہے، یہ اسٹوڈیو میں یوز ہوتا ہے. جی. اب میرا جو نام ہے وہ احمد ہے، اور جو امیر سنت میں پہلا جو میرا نام رکھا تو رکھا تھا احمد رضا. اچھا. پھر یہ کہ بعد میں امیر سنت کا ذہن بنا کہ ایک جو ہے وہ چونکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جیسے ایک اسلامی بھائی، اب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے جو صاحبزادہ ہیں نا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے میری ملاقات ہوئی ہے. اچھا، تو وہ یوں تو mix یوں ہو گیا. پھر مکس ہو گیا. تو یوں پھر امیر سنت نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ عبید رضا کر دیتے ہیں. اچھا، تو یوں پھر جو ہے وہ احمد نام ہے، اور نک نیم یا عرف کے نام. عرف کے نام نک نیم جو ہے وہ عبید رضا. ماشاءاللہ. ابو اسید آپ کی کنیت ہے. جی ماشاءاللہ. اور یہ کنیت جو ہے یہ بھی آپ کو امیر علیہ سنت نے عطا فرمائی؟ جی ہاں، یہ امیر سنت ہی نے عطا فرمائی. یہ اس وقت دی تھی کہ جب جو ہے وہ شادی کی جب یہ محفل ہوئی تھی، اچھا، اس وقت دی تھی. ماشاءاللہ. آپ کی ولادت ہے ماہ شوال میں. جی ماہ شوال کیا تاریخ ہے حضور؟ یہی بتاتے ہیں 17 شوال. 17 شوال. ماشاءاللہ. اور اسلامی سن 1440-41 ہوگا. کیونکہ مجھے یہ اصل میں اس میں جو نا مجھے تاریخ یاد ہے. 1446 تو بھی ہے. ہاں مجھے اصل میں جو نا اس میں یہ ہے کہ مجھے 1401 سال جو ہے نا مجھے 1980 یاد ہے، اور تاریخ جو ہے نا 17 شوال یاد ہے. اچھا، تو یہ 1400 یا 1401 جی ہاں غالباً. تو یہ اپروکسیمیٹلی تقریباً 45 ایئرس آپ کی جی ہاں. ایج بنتی ہے. اصل میں جو میری بات ہوئی ہے نا، نانی سے بھی بات ہوئی ہے، والدہ سے بھی ہوئی ہے، پھوپھیوں سے بھی ہوئی ہے، پھوپھی سے بھی. تو میں نے جو نوٹ کیا ہے تو ہمارے خاندان میں یہی تھا، نانی وغیرہ کو سب کا، کہ یہ قمری تاریخ جو نا یہ یاد رکھتے تھے. اچھا، ماشاءاللہ. وہ یوں تانے بانے ملاتے تھے، ہاں رمضان آئے تو رمضان کے اتنے دن بعد یوں ہوا تو یوں ہوا، یوں کہ ہاں بھائی اس دن جو نا وہ ولادت ہوئی تھی، تو وہ تاریخ یوں بنی، یہ تاریخ تھی. تو ماشاءاللہ. یہ شمسی تاریخ یاد نہیں رکھتے تھے. شروع سے ہی گھر میں اس طرح کا اسلامی ذہن تھا اسلامی سے تھا. کہ قمری اسلامی تاریخوں قمری کو تاریخ جی. فوکس کیا جائے. اور آپ کی ایج سے یوں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت اسلامی آپ کے بعد بنی ہے. جی ہاں. آپ پیدا ہو گئے تھے ماشاءاللہ. جی ہاں. اور دعوت اسلامی آپ کی آنکھوں کے سامنے بنی ہے، اور آپ نے اس کے جو نشیب و فراز ہیں وہ بڑے قریب سے دیکھے ہیں. اور اس کو ہم معذرت آپ کی بات کر کے ہم آپ کو فرما رہے تھے، فرمائیں.
جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت کلوزلی دعوت اسلامی کے ابتدائی مراحل کو بھی دیکھا ہے. دیکھیے جو 81 میں دعوت اسلامی بنی ہے تو اس وقت تو میں ظاہر ہے کہ وہ جھولے میں تھا, پنگوڑا جس کو بولتے ہیں, ہاں, اس میں دوست میں مجھے کیا سمجھ پڑے. لیکن وہ آگے کے جو مراحل تھے آپ بھی شعور میں آ رہے تھے اور دعوت اسلامی بھی ترقی کر رہی تھی. دیکھیں بچہ جو عموماً جو تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے نا, ویسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا کہ 7 سال کے بچے کا کفر و اسلام معتبر ہوتا ہے. تو اس سے اگر ہم مراد لیجیے تو اس سے مطلب یہ کہ جو بندہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کو کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے, اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. جب اعلیٰ حضرت فرمانا کہ اسلام اور کفر, یعنی اب جب بندہ 7 سال کا ہوگا وہ لڑکا, تو اب جو ہے وہ اس کا اسلام بھی معتبر ہے, کفر بھی معتبر ہے. اچھا صحیح, جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اب اگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ اعتبار ہوگا شعوری طور پر جیسے. ہاں شعوری طور پر شعور یہ تو آ کرتا گیا ہے, شعور اس کو آ گیا ہے, اس کو اتنی سمجھ ہے کہ یہ نظام کسی نے بنایا ہے. اس عمر میں آ جاتی ہے سمجھ. اور یہ بنانے والا ایک ہے, اگر 2 ہوتے تو لڑائیاں ہوتی, کیونکہ بچے عموماً اس عمر میں جو نا زیادہ لڑائیوں سے گزرتے ہیں کہ ایک کو یہ چیز ملی اس کو نہ ملی, بھائی میں یہ کام کروں تو اس نے یوں نہیں, اس نے کیوں نہیں کیا, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس وقت تو زیادہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ یار اس وقت زیادہ سمجھ آتی ہے کہ اس نظام کو کوئی بنانے والا ایک ہی ہے. بے شک اگر 2 ہوتے تو لڑائیاں ہوتی, جس طرح ہم لڑتے ہیں آپس میں بچے. صحیح, قرآن شریف میں ہے یہ بات. قرآن شریف میں تو ظاہر ہے کہ قرآن حق ہے. بالکل. ماشاء اللہ آپ نے جو ہے وہ بچپن سے امیر علیہ سنت کے ساتھ جو وقت گزارا, اس میں اسپیشلی دعوت اسلامی کو امیر علیہ سنت لے کے چل رہے تھے, اور بڑے مشقت کے تکلیفوں کے دن بھی آپ نے دیکھے, جس طرح کہ ہم سنتے ہیں قربانیاں, اور آج ان کی پیدائش کا دن بھی یہ ظاہر ہے کہ آپ سے ان کا ہر معاملہ کنیکٹڈ ہے آلموسٹ. اور آپ کی بات ہوتی ہے تو یوں کہیے ان کی بات ہو رہی ہے, ان کی کوئی نہ کوئی بات ہے تو کہیں نہ کہیں آپ حضرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو آپ نے وہ دن بھی دیکھے امیر علیہ سنت کے, وہ جو لمبے لمبے سفر ہوتے تھے, اور بعض اوقات تکلیفیں, قربانیاں, کہیں سے جو ہے وہ جو آنا چاہیے رسپانس وہ نہیں مل رہا. امیر علیہ سنت کو چاہ رہے ہیں لیکن اتنا رسپانس نہیں ہے. وہ چونکہ ابھی تو دعوت اسلامی ماشاءاللہ جو کام لیتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے بہت عروج پاتا ہے, لیکن شروعات میں ایسا سب کچھ نہیں تھا نا. بڑی کوششوں کے بعد امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی کو یہاں تک پہنچایا رب کریم کے کرم سے. بسوں میں سفر کرنا, نیچے بیٹھ کر دوسروں کو اوپر بٹھا کے آپ خود نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے, یہ دن آپ نے دیکھے آنکھوں سے؟ دیکھیے کچھ یاد ہے آپ؟ نہیں, اس طرح میرا سفر امیر سنت کے ساتھ نہیں ہوا. اچھا. اس لیے کہ امیر سنت جو ہے وہ امیر سنت یہ دینی کام میں مصروف ہوتے تھے. دینی کاموں میں ہمارے رہائش تھی موسالے میں, چونکہ 3 سال تو میں تقریباً رہا ہوں گؤ گلی. اب یہ مجھے یہ یوں یاد ہے 3 سال میرا ایک اندازہ ہے, چونکہ جب ہم 93 میں جو ہم نے موسالین والا گھر چھوڑا تو پھوپھی جان نے کہا تھا کہ ہم جو ہے یہاں 10 سال رہے. تو اس سے میں نے دماغی اندازہ یہی لگایا کہ ہم جو ہے یہاں سے جو ہے وہ 83 میں آئے, نتیجہ یہی نکلا. صحیح. مگر ابراہیم باپو فرماتے تھے کہ ابراہیم باپو جب نے نا رکن شورا, انہوں نے کہا کہ نہیں میں 84 میں جو ہے وہ گؤ گڑی والے گھر میں آیا ہوں. اچھا. تو یوں تھوڑا یہاں پہ مجھے کنفیوژن ہوئی, اب چونکہ پھوپھی کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا کہ میں ان سے پوچھنے جاؤں واپس. اچھا. اب تو خیر 2 پھوپھی جان ہیں؟ 2 پھوپھی جان جی. ایک کا جلدی انتقال ہو گیا, ایک کا جو ہے وہ انتقال 2018 میں اچھا ہوا تھا. جب ابراہیم باپو نے بتایا تب؟ ابراہیم باپو نے اب بتایا نا 2-3 سال پہلے, اچھا اس موضوع اب بات ہوئی تھی. اچھا اچھا اچھا, تب ان کا وہ تو پھوپھی جان پردہ کر گئی ہو چکا تھا. آپ کی. اور چونکہ ابراہیم باپو سے اس موضوع جو بات ہوئی تھی سمجھو چھوٹی پھوپھی کے بھی انتقال کے بعد ہوئی تھی. اچھا اچھا. ہاں والدہ سے میں پوچھ سکتا ہوں. یہ صحیح, ہر چیز یاد ہو یہ بھی ضروری نہیں. ہاں یہ بھی اصل ہے نا, ہر چیز یاد ہو ضروری ٹھیک. نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سفر آپ نے بھی کیے ہیں, وہ جو ابتدائی معاملات تھے. ہم سنتے ہیں ککری گراؤنڈ کا اجتماع جو ہو رہا تھا تو ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے, پنڈال لگ رہا ہے, جو ہے وہ کیل ٹھوکے جا رہے ہیں, تو اسٹالز لگ رہے ہیں. امیر علیہ سنت بھی آتے تھے, اس میں شامل ہوتے تھے, بعض اوقات دریاں بچھانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے, اور کام کرنے والوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے. آپ نے دیکھے ہیں یہ شروع کے دن؟ نہیں, یہ چیزیں میں نے نہیں دیکھی. آپ چھوٹے تھے اس مطلب؟ لیے کہ ککری گراؤنڈ کا جو آخری بین الاقوامی اجتماع تھا وہ تھا 88 میں. البتہ میری اس اجتماع میں حاضری ہوئی تھی 88 میں, جب کتھئی سے گرین امامہ ہوا تھا. جی جی. تو اس میں اس اجتماع میں حاضر تھا. میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ چیزیں میں نے نہیں دیکھی. یہ میں چھوٹا سا تھا, اب چونکہ وہ تعلیمی ایام بھی چل رہے تھے تو یوں پڑھائی بھی تھی. صحیح. میرے سنت کا بھی ذہن تھا کہ میں پڑھوں, اور گھر والوں کا بھی ذہن تھا سب کا کہ میں پڑھوں. ظاہر ہے کہ یہ کہ بندہ پڑھے گا تو پھر آگے بڑھے گا نا. آپ نے تو تعلیمی ایام جو تھے نا اس میں جو ہے وہ چھٹی
نہیں لیتے تھے آپ؟ نہیں نہیں اچھا، تعلیمی ایام میں ابتداءً مدرسۃ المدینہ میں آپ نے پڑھا؟ نہیں، اس وقت مدرسۃ المدینہ نہیں تھا اچھا دعوت اسلامی میں. مدرسۃ المدینہ آیا ہے 92 میں، جو میری یادداشت کے مطابق اچھا. 91 یا 92 میں ہے. آپ نے حفظ بھی کیا ہے؟ حفظ نہیں کیا. اچھا، میں نے ویسے آپ کے ساتھ جب ہم دور طالب علمی میں تھے فیضان مدینہ میں، تو آپ بعض اوقات تہجد پڑھانے کے لیے آتے تھے. ایک تہجد کا سلسلہ کبھی ہوتا تھا، پھر فجر کی نماز ہوتی تھی. تو مجھے یہ یاد ہے اپنے کچھ شعور میں، کافی پرانی بات ہے یہ بھی، کہ آپ تلاوت کرتے تھے، لمبی لمبی تلاوت کرتے تھے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حفظ قرآن کیا ہو، یا آپ نے کچھ صورتیں وغیرہ ایسی یاد کی ہوں گی بڑی کہ جس سے آپ یہ طویل تلاوتیں کر سکتے ہوں گے. ماشاء اللہ. آپ کی پھوپھی جان امیر علیہ سنت کی جو ہمشیرہ ہے، ایک ان میں امیر علیہ سنت نے ہی بتایا تھا مدنی مذاکرے میں کہ معذور تھیں غالباً. تو معذوری کے باوجود یعنی ان کو بھی سنبھالنا امیر علیہ سنت کے ذمہ داری کی طرح تھا. والد صاحب کے بعد، اپنے والدہ کے بعد خاص طور پر امیر علیہ سنت ان کو بھی سنبھال رہے ہیں، فیملی کو بھی چلا رہے ہیں، اور پھر دعوت اسلامی کا کام بھی. یہ کیسے؟ جب یہ میں نے سنا کہ ایک معذور ہمشیرہ ہے اور امیر علیہ سنت نے کوئی اس کا کبھی شکوہ نہیں کیا ہے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی خدمت میری ہے، اور ایک بہن بھی ایسی ہیں. یہ تو برائے نام بات چلی، بات میں بات، اور ان کے وصال کے بعد تو یہ حیرت ہوئی کہ امیر علیہ سنت سے ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ بات بات پہ شکوہ کرتے ہوں. آپ نے کس طرح ان کو پایا؟ خاص طور پر جو معذور تھیں، وہ کیا ان کو پرابلم تھا؟ اور سنا ہے کہ وہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی. یعنی دیکھیں کہ یہ امیر سنت کا یہ ظرف تھا، اور یہ احساس ذمہ داری تھی، اور یہ خوف خدا تھا کہ بہنوں کو نہیں چھوڑنا، جی کہ بہنوں کی خدمت کرنی ہے. ان کو جو معذوری تھی نا، وہ چونکہ جو بڑی پھوپھی تھی، ان کی پیدائش تو ہندوستان میں ہوئی تھی. اچھا. تو جب پارٹیشن ہوا تھا تو اس وقت یہ یہاں ہجرت آ گئی تھی ہجرت کر کے. اب پھوپھی جان یہی بتاتی ہیں کہ چونکہ امیر سنت کی اس وقت پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو پھوپھی جان یہی بتاتی تھی کہ کچھ عرصے ہم حیدرآباد رکے تھے، حیدرآباد میں، جی جی حیدرآباد سندھ. پھر اس کے بعد تقریباً 30-40 دن وہاں رکے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کراچی آنا ہوا تھا. صحیح. اس وقت تقریباً پھوپھی جان کی عمر تھی تقریباً 7 یا 8 سال. اور پہلے جو ہے وہ پھوپھی جان کھڑی ہو جاتی تھی. اچھا بعد میں جو ہے نا، یہ اس کو کیا بولتے ہیں، پولیو. اچھا. تو یہ پولیو ہو گیا تھا، کوئی بخار وغیرہ تھا. اس کے بعد جو طبیعت خراب ہوئی تھی. اس کے بعد دادا جان نے کچھ علاج وغیرہ کی کوشش کی تھی، تو اس سے بھی کچھ افاقہ ہوا تھا. اور پھر جو ہے وہ یہی طبیعت ہو گئی، یا یہ کہ اس وقت پھر دادا کا انتقال ہو گیا. اچھا. جی. میں نے اتنا ہو چکا تھا کہ پھوپھی جان بتاتی ہیں کہ میں جو نا کچھ پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی. بڑی صابرہ خاتون تھی سنا ہے. نہیں ماشاءاللہ بالکل صبر والی تھی، کہ کبھی یوں شکوہ وغیرہ نہیں کیا کہ میرے پاؤں چلے گئے، اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بلکہ کئی لوگوں کی خدمت وغیرہ جو ہے خاندان کی کرنا، اور گھر والوں کو لیے پکانا، یہ محنتیں بھی کرتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ بیٹھ کے کھانا بس مجھے مل جائے. نہیں دیکھیں، اس وقت یہ تھا کہ ہماری موسیٰ لین میں رہائش تھی. تو چونکہ آپ نے کہا نا میں نے بچپن سے دیکھا ہے، تو چونکہ اس وقت تو مجھے شعور تھا موسیٰ لین والے گھر میں. جی وہاں تو میں 3-4 سال کا تھا گوگلی والے گھر میں. صحیح. تو یہاں پھر جب مجھے شعور ہوا تو میں دیکھتا تھا کہ مغرب بعد امیر سنت کا آنا ہوتا تھا. یہ تقریباً ہوتا تھا جمعرات کے علاوہ، اور غالباً جمعرات تو کنفرم تھا کہ نہیں آتے تھے، اس لیے کہ جمعرات اجتماع. ہفتہ وار سنت اور اجتماع ہوتا تھا گلزار حبیب میں. جی تو جمعرات کے علاوہ میرے سنت جو ہے وہ تشریف لاتے تھے گھر پہ. تو اس وقت جو وہ ساتھ میں اسلام بھائی بھی ہوتے تھے. شہید مسجد میں جو پیچھے حجرہ تھا مکتبۃ المدینہ والا، اس میں میرے سنت کی عام ملاقات ہوتی تھی. اچھا. تو اس میں بھی جاتا تھا. اور اس وقت جو ہے مجھے کسی نے، ایک اسلامی بھائی تھے میرے سنت کے ساتھ، انہوں نے مجھے پانی کی سنتیں یاد کروائی تھی. اچھا. تو پھر جو ہے میں وہاں کھڑے ہو کر وہ بیان کرتا تھا. تو اس میں مجھے پانی کی سنتیں یاد اتنا کہ وہ اس وقت یاد کی تھی. تو خیر اب جو ہے صلی اللہ علیہ محمد، یہاں اتنے سارے اسلامی بھائی آتے تھے، تو ان سب کا جو پکانا ہوتا تھا نا، وہ یہ پھوپھی جانی بناتی تھی. اچھا. جی. ایسے گھر کا کھانا نہیں، ان کا بھی، سب مہمانوں کا بھی. سب مہمانوں کا. سبحان. البتہ روٹی باہر سے آتی تھی، صحیح. اور عمومی طور پہ دلیا ہی بنتا تھا. اچھا. جی. یہ سادہ سادہ کھانا. سادہ کھانا عوام، یعنی جو مہمانوں کو کھلانے کے لیے. جی. چونکہ اتنا پر ہم افورڈ بھی تو نہیں کر سکتے تھے نا. تو اچھا. اپنا پیسہ ہوتا تو جتنا دستر ہے وہی ہوگا نا. اچھا. ماشاء اللہ. ویسے یہ سادگی
بچپن سے ہی آپ نے دیکھی ہے امیر علیہ سنت کے مزاج میں بھی بڑی سادگی، بہت زیادہ سادگی ہے. آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افورڈ کر سکنے کے باوجود مزاج میں سادگی ہے، اور یہ چیز بچپن سے آپ نے دیکھی. جی ہاں بالکل، بچپن سے ہمارے گھر میں یہ کہ صابن اگر سمجھو کہ چھوٹا ہو جائے گا نا تو اس کو پھینکا نہیں جائے گا. اچھا ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہم اس کو پھینک دیں، دوسرا صابن ہو اس کو چپکا دیں گے، اس کو اچھا، ضائع نہیں کریں گے. پورا یوز کریں گے. بلکہ اگر یہ گر بھی جائے گا نا تو میری تو عادت ہے، گر بھی جائے گا تب میں اس کو اٹھا کے میں لگا دوں گا. میرے سننے سے یہی دیکھا ہے، اچھا کیونکہ وہ اسراف میں نہ آئے. صحیح. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے جو ہے نا وہ 100 صابن خرید سکتے ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے، مگر اس کو ضائع تو نہیں کر سکتے نا. ویسے نا کھانے میں بھی یہی کہ کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے، بچپن سے یہ دیکھا ہے. کوئی چیز ضائع نہیں، بلا ضرورت جو ہے وہ بلب آن نہیں کرنا. اچھا جیسے کمرے سے باہر نکلنا تو لائٹ وغیرہ بند کر دینی ہے، پنکھا وغیرہ بند کر دینا ہے. ماشاء اللہ. یہ ساری چیزیں بچپن ہی سے جو ہے وہ سیکھی ہیں. بلکہ آپ تو وہ بھی شاید سسٹم لگوا لیتے ہیں کہ بھائی بندہ گزر جائے تو خود ہی آٹو بند ہو جائے. آج کل تو یہ سب سینسر آ گیا نا، ہاں تو وہ اس میں بھی موشن بچت ہو سینسر جاتی. آتا ہے بالکل. یہ اگر اب تو بہت سستا بھی ہو گیا ہے تو اس کی ترکیب کر لینی چاہیے گھروں میں سیڑھیوں پر، کہ آپ نکل جائیں تو پوری پوری رات جلتا ہے. کبھی کبھی ایک بندہ گیا ہے 5 گھنٹے بعد آ رہا ہے، صرف اس لیے جل رہا ہے وہ بلب کہ 5 گھنٹے بعد میں نے آنا ہے، تب بھی رات ہی ہوگی تو روشنی رہے. تو اگر سہولت ہے تو آپ سینسر والا لگا لیں. سر ہماری قوم کا جو نا بدقسمتی سے مزاج یہ ہے، میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں فیل نہ ہو کہ جیسے آپ نے یہ موشن سینسر کی بات کی نا، ابھی میں ایک مثال دینے جاؤں گا تو سب کے سمجھ میں آ جائے گا. ابھی ہم اسراف کر رہے ہیں تو شاید کم لوگوں کی سمجھ میں آئے، کیونکہ میرا یورپ کا بھی سفر ہوا ہے تو یہ چیزیں میں نے وہاں دیکھی ہیں. وہاں جو نا یہ موشن سینسر لگے ہوتے ہیں گھروں میں سیڑھیوں پر. گھروں میں، بلڈنگز میں وہاں لگے ہوتے ہیں اچھا کہ بندہ گزرے لائٹ جلے پھر بند ہو جائے. اب یہ لوگوں کو سمجھ آئے گا اچھا جو ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ چیزیں ہیں، اور وہاں بجلی کیوں بچا رہے ہیں. وہاں اچھا تو بہت ہے بجلی اور سستی بالکل ہے. سستی ہے. تو خیر ہمارے گھر میں تو الحمدللہ لیکن یہ پرانی ہماری سوچ تھی. امیر سنت جب ہم ادھر شفٹ ہوئے تھے نا پیر کالونی، تو چونکہ یہاں یہ 2 منزلہ گھر تھا، یہ زمینی گھر تھا، تو 93 میں ہم یہاں آئے تھے. تو یہاں میرے سنت جو نا وہ 2 وے سوئچ لگوائے تھے جی جی، کہ ادھر سے گزریں نیچے سے بند کر دیں. نیچے سے بند کر دیں، اب نیچے سے آ رہے ہیں تو آن کریں پھر اوپر بند، واہ. پھر جو ہے وہ آن آف کر دیں. اب یہ تو 2 وے. میں نے کہہ رہی ہے 2 وے ہے تو یہ 3 وے بھی ہونا چاہیے کہ چونکہ گراؤنڈ سے پہلی منزل اب دوسری منزل. اچھا پہلی پہ بھی بند ہو جائے. نہیں اصل میں یہی تھا نا کہ دوسری منزل کے لیے دوسرا بٹن آن کرنا ہوتا تھا. پہلی منزل پہ آئے، اب گراؤنڈ فلور کا بٹن بند کرنا ہے، ہاں اور اب جو ہے نا وہ دوسری منزل کے لیے آن کرنا ہے. صحیح. تو اچھا وہ یہ مسئلہ تھا. ہمارے اسلامی بھائی تھے، اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے، آنیکو سون، شاید ہم نے نام سنا ہو، آنیکو سون والے. جی جی تو یہ تھے ٹیکنیشین. تو ان سے میں نے کہا کوئی ایسا بٹن چاہیے کہ یہ جو نا یہ جو ٹیوب ہے نا، جیسے ایک بار ہم ادھر سے آن کریں تو اب جو ہے وہ ادھر پھر آف کرنا ہوتا ہے، پھر ادھر سے دوسری سیڑھی کا بٹن آن کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو آف کرنا ہوتا ہے. اب یہ کہ بندہ اگر غلطی سے اگر نیچے اتر جائے پھر اس کو اوپر آنا پڑے گا اوپر والا بٹن آف کرنے کے لیے. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یار یہ فلاں سے جاتا ہے 4 پول والا، تو یہ آپ لگا لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی مجھے ڈائیگرام ہی بنا کے بتاؤ. تو پھر یہ سوچ میں نے لگوا لیا یہ بھی لگوا لیا، تاکہ یہ بجلی خود ضائع نہ لگایا ہو. میں نے. اچھا کیونکہ گھر کا کام جو ہے وہ میرے سنت سے یہی سیکھا ہے کہ ابھی تو میرے پاس جو نا میرے سنت کا جو سوا پڑا ہوا ہے، جوتے سینے والا، جھاڑو سینے والا. اچھا تو میں اپنے چپل وغیرہ ہم گھر میں خود ہی سیتے تھے. اچھا جی چمڑے کے چپل اس کو خود ہی کہیں ٹوٹ جائے، ڈیمیج ہو خود کر جائے، لیتے. ہاں خود ہی. ویری گڈ. اور یہ بلب وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں. ہاں بالکل. یہ سیکھنے دیکھیں یہ بعض چیز ایسی ہیں کہ بندے کو یہ کام آنے چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ محتاج ہی نہ ہو. مگر آپ کے پاس مطلب کیا کمی ہے جس کو کہیں گے آگے کر دے گا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سب کر رہے یہ ہیں. اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے. اپنے ہاتھوں سے کریں تو اچھا ہے. جی. اور ہر کسی کے پاس تو یہ فیسلٹیز ضروری نہیں ہوں. اچھا یہاں پر یہ سوال بھی میں کروں گا کہ شروع سے یہ دیکھا ہے جب سے آپ کی زیارت ہوتی ہے تو کہ اس طرح کی چیزوں میں، ٹیکنالوجی میں اور موبائل کا بھی کوئی معاملہ ہے تو بہت آپ کو معلومات ہوتی ہے. آپ کو ٹیکنالوجی کا بڑا شوق ہے لگتا ہے. نہیں موبائل کی مجھے اتنی معلومات نہیں ہے. اچھا اس کے فیچرز کی نہیں ہے. اچھا وہ سیکھنے پڑتے ہیں. ویسے جنرلی آپ کو ہے اس طرح کی چیزوں میں دیکھیے باریکی؟ ٹیکنیشین مائنڈ اصل میں جو حساسیت ہے، تو حساسیت میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، علمی بھی آ گئی اور دنیاوی بھی آ گئی اور عملی بھی آ گئی. باریک بھی نہیں. باریک بھی نہیں. ابھی جیسے مائک والا ہی معاملہ ہے،
تو آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی، اور یہ چیز امیر علیہ سنت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، احتیاطیں، باریک بینی. ابھی وہ حاجی امین صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ وہ امیر علیہ سنت کسی ہاسپٹل گئے ہوں گے، تو وہاں پر جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے ایک ڈائری تھی ہاسپٹل کی دی ہوئی، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ آٹوگراف وہ لیتے تھے. اس ہاسپٹل میں آتے ہوں گے بڑے بڑے لوگ، سیاست دان اور مشہور لوگ. امیر علیہ سنت کو انہوں نے ریکویسٹ کی حضرت سائن کر دیں. امیر علیہ سنت اس ڈائری کو دیکھا، پھر نیچے رکھ دی، اپنا پیڈ نکالا، اس پہ دستخط کر کے دیے اور فرمایا حضرت یہ ہسپتال کی امانت ہے. تو آپ نے سائن نہیں کی. تو وہ باریک بینی، احتیاط، یہ آپ کو وہیں سے ملا ہے لگتا ہے. آپ نے بھی ایسے کئی نظارے دیکھے ہوں گے، کچھ اس کا بتائیں نا. آج جیسے ایک اسلامی بھائی تھے کہ وہ چاند رات تھی رمضان کی، اور اس وقت جو نا کچھ وہ کھا رہے تھے افطار پیکٹ سے. امیر سنت وہاں سے گزرے. امیر سنت نے فرمایا کہ یہ تو افطار کے لیے تھا، اور اب تو رمضان تو گزر چکا ہے. اچھا. اب کسی نے ہمیں دیا تھا بانٹنے کے لیے، اور رمضان گزر چکا، لہٰذا وہ اس نے جس مد میں دیا تو اسی کو اس مد یا تو اسے اجازت لی جائے، ہاں، یا واپس کیا جائے. واپس کیا جائے. خیر ان کو واپس کیا گیا اچھا. اور معافی منگوائی، معافی کی ترکیب کی تھی. یہ کون سوچتا ہے اتنا؟ ماشاء اللہ. یہ آپ کے گھر میں اسی طرح کا ماحول ہے، باریک بینی کا، اور ایک ایک چیز کو یوں ہی ڈیٹیل میں سوچنے کا، حساسیت والا؟ ہم تو اتنا زیادہ نہیں دیکھتے. آج کل تو لوگ بہت زیادہ مطلب کہیے کہ بے احتیاط سے ہو گئے. یعنی گھر میں بھی یہ ماحول ہے جو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے اور پھوپھیوں کو، تو یہی سوچ، باریک بینی والی. صاف سے بچنا اور باریک بین اور یہ سب. جب میرا اصل میں جو نا میری جو نا پہلے تار کی طرف توجہ نہیں گئی، تو میں نے دیکھا مائک کو، میں نے کہا کہ اچھا یہ مائک بھی لگا. جب میں آیا تھا تو میں نے کہا چلیے یہ مائک تو لگے ہی ہوئے ہیں، تو اب تو ظاہر ہے کہ جو بھی ہوگا یہاں تو لگانا ہے نہیں. اب چونکہ کلام ریکارڈ ہوئے ہیں تو اس کا مجھے تجربہ ہے کہ اس مائک کا مقصد کیا ہے. جی. تو خیر میں نے کہا تو اب جب مائک لگا نا تو میں نے کہا یہ بھی اور یہ بھی ہے، تو اس لیے پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے یہ؟ پھر اسی سے آواز جائے گی. میں نے پوچھا نا آواز آ رہی ہے، جی. ان سے پوچھا نا باہر سے یہ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ادھر بھی لگا ہوا ہے، یہ دونوں کیوں؟ اب میں نے تار دیکھا ہے، میں نے تار تو یہ لگا ہوا ہے، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو پھر پتہ چلا کہ آپ نے ہمارا پول کھول دیا. اچھا یہ سب امیر علیہ سنت تجارت کی جو مصروفیات تھی، امیر علیہ سنت کا بھی شروع سے بزنس مائنڈ تھا. جی. تو دعوت اسلامی کا کام اور بزنس دونوں کو کیسے لے کے چلتے تھے؟ فیملی بھی ہے. تو میرے سنت سے پوچھے نا کیسے لے کے چلتے آپ نے تو دیکھا ہے نا، آپ گھر میں تھے نا. تھے. مجھے کیا پتا، میں تو بچہ تھا. آپ نے بعد میں تو دیکھا ہے نا. اس میں یہی تھا جو میں نے جو دیکھا وہ یہی تھا کہ امیر سنت کا جو بھی کام تھا نا، تو ایک اسلام بھائی ایک تھے، تو وہ امیر سنت ان کو سونپا ہوا تھا کہ وہ پھر پہلے تو امیر سنت جو فرماتے، خود امیر سنت جو وہ اسٹال وغیرہ لگاتے تھے، اسٹال کے وہ بچھاتے تھے جی. بیچنے کے لیے عطر وغیرہ. پھر تھوڑی ترقی ہوئی. جب پھر یہ ہوا کہ امیر سنت نے جو نا یہ اپنا جو بھی کاروبار تھا وہ پھوپھی جان کی ملکیت کر دیا تھا. بڑی جو پھوپھی تھی نا مرحوم، اچھا. ان کی ملکیت کر دیا تھا، کہ تاکہ امیر سنت چاہتے تھے کہ میں جو نا وہ فقیر شرعی رہوں. ماشاء اللہ. پھر پھوپھی کی ملکیت کر دیا تھا. اور پھر گھر وغیرہ کے وہ معاملات سب پھوپھی جان چلاتی، وہی چلاتی تھی، وہی انکم وغیرہ بھی وہی سب. دیکھتی جی تھی. ہاں. آپ کا بھی بزنس مائنڈ ہے، آپ بھی تجارت وغیرہ فرماتے ہیں؟ ہاں دیکھیے ظاہر ہے کہ میمن ویسے ہی مشہور ہیں کاروباری. تو مجھے یاد ہے اب بھی، میں تھا تو ذرا نابالغ چھوٹا سا تھا. جی. ہمارا جو نا اگربتی کا بھی کام تھا پہلے، اور پھوپھیاں جو ہے نا، وہ پھوپھیاں اور والدہ مل کر اگربتی جو ہے نا یہ بھی تیار کرتی تھی. اگربتی تو باہر سے لیتے تھے، اس میں خوشبو وغیرہ وہ ڈالتی تھیں، ایک پورا تھا طریقہ. اب کیا ہوگا، اب یہ کام ختم ہو گیا. اب اگربتی دکان پہ نہیں رکھنی، اچھا. اسٹال وغیرہ پہ اب نہیں بیچنی. اب یہ مال یوں ہی پڑا ہوا تھا. اب میں کوئی بڑا ہو چکے گھر کے کام کاج میں ہی کرتا تھا. اچھا. گوشت لینا، سبزی لینا، انڈے لینا. میں اتنا چھوٹا تھا کہ انڈے میں جب لینے جاتا تھا نا، وہ کٹور میں جاتا تھا لینے کے لیے، کہ جو تھا میں تھوڑا یوں ہی کہ میں کہیں توڑ نہ دوں انڈے. اچھا. اس لیے پھوپھی جو نا مجھے کٹورا دیتی تھی. یہ چھوٹی پھوپھی جو نا یہ مجھے دیتی تھی، جا بیٹا اس کٹورے میں لے جاؤ، یہ کٹورا اسے رکھ کے آنا. اچھا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت کے جو اولاد تھی اور اب کی اولاد میں فرق ہے کہ اس وقت کی جو اولاد تھی اسے اطاعت بہت تھی.
جو کہہ دینا بڑے وہ اب میں چاہے کہیں بھی ہوں پر مجھے کہہ دینا اپنے اس طرح لانا ہے، تو میرے ذہن میرا یہ نہیں تھا کہ میں جو ان کے سامنے جاؤں گا تو میں کٹورے رکھوں، میں وہاں سے لے کر جہاں سے انڈے لیتا نا وہیں سے میں کٹورے میں لے کر ہی آتا. فرما برداری تھی. ہاں بالکل. یعنی یہ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا کہ نہیں ٹھیک ہے وہاں جا کے جو میں انڈے اب میرے سے کون سے انڈے ٹوٹیں گے، بڑا ہو گیا ہوں. خیر اب کی جنریشن میں آپ کو یہ نہیں نظر آتا؟ یہ چیز نظر نہیں آتی. تو اب کیا تھا صلی اللہ علیہ محمد، اپنی بات کیا چل رہی تھی؟ یہی گھر کے کام کاج آپ گھر کے کام کاج. تو اب میں تھوڑا شعور ہوا کہ پہلے چونکہ خریدنا آتا تھا، اب مجھے پھوپھی نے کہا کہ کام کرو بیٹا، یہ اگربتیاں بیچو اس کو بیچو. تو میں پھر گوشت مانگ کے جاؤ تو گوشت نہیں آتا، یہ بیچ کر بھی آتا. اچھا، مجھے قیمت بتا اتنی قیمت میں بیچنے، اس سے کم میں نہیں، تو میں پھر بیچ کے آیا تھا. چھوٹی عمر میں بھی یہ چھوٹی عمر تو میمن ہمارا وہی ہے نا کہ جیسے وہ کوے کی مثال دی جاتی ہے نا، بھی اڑنا سیکھا ہے. اور جی جی تو یہی تھا کہ کاروبار میں لگا دیتے ہیں. وہی نیت یہی ہوتی ہے کہ تاکہ بندہ محتاج نہ ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھایا جائے. بالکل. ماشاء اللہ. لیکن آپ اس میں یہ دیکھا ہے کہ تجارت میں آپ اتنا کوئی وہ نہیں کرتے کہ یہ ہمارا یہ کام ہے اور یہاں سے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ پھر فوکس کرے گا کہ یار ہم حاجی صاحب کے اس سے خریدے سامان، اور آپ کا وہ بھی ٹھیک ٹھاک فائدہ ہو گیا. بھائی اچھا امیر علیہ سنت کے بیٹے کا یہ کاروبار ہے تو بھائی یہاں سے ہم چیز خریدتے ہیں، ان کو فائدہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے بالکل ایسا رکھا ہے کہ جس طرح دوسرے کا چل رہا ہے برابر میں دکان ہے، اس کی ہے، امیر علیہ سنت کے بیٹے کی بھی ہے، اور بھلے اس پہ ملازم کوئی بھی بیٹھا ہے لیکن بکری سب کی برابر ہو رہی ہے. تو یہ آپ نے چھپا کے رکھنے کا کیا راز ہے؟ نہیں سو چھپا کے تو نہیں رکھا، مگر چونکہ اب جیسے مدنی چینل ہے یا ہمارا سوشل میڈیا کا پیج ہے، جو بھی نہیں دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، میرا اگر سوشل میڈیا کا پیج ہے، اس کا جو فالوورز ہیں، جی، میں اگر اپنی دکان کی ایڈورٹائزمنٹ اگر ڈال دوں تو بڑا فائدہ نفع ہوگا نا. فائدہ تو ٹھیک ٹھاک ہوگا، مگر ٹھاک ہوگا. چونکہ یہ لوگوں میرا کو پتہ ہی نہیں پیج، ہے. اس میرے پیج نے ترقی کس وجہ سے کی؟ میری وجہ سے کی ہے، تنظیم کی وجہ سے کی ہے؟ آپ بتائیں. تنظیم کی وجہ سے نا. اچھا، اس کو تنظیم چلا رہی ہے نا، میں اپنا پیج میں تو نہیں چلا رہا. آپ خود نہیں چلاتے؟ میں خود نہیں چلا، میں بہت کم دیکھتا ہوں. اچھا، تو تنظیم چلاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اب تنظیمی طور آپ پہ کو 2 روپے کا فائدہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ نہیں، یہ ذہن نہیں ہے کہ ہم دعوت اسلامی کو یوز کریں. اب میرے سنت کا نہیں سنا آپ نے کہ ایک بار جو نا کسی امام صاحب نے، کسی مسجد امام صاحب نے اعلان کہتے بھائی یہ جو فلاں جو پتھارا لگا ہوا نا، کیا بولتے ہیں اردو میں؟ پتھارا ہی بولتے ہیں. پتھارا اردو. تو یہ لگا ہوا نا، تو یہ ان کا لگا ہوا ہے. تو میرے سنت فرمایا میں نے جو اس دن کی ساری بکری جو نا میں نے راہ خدا میں دے دی. اچھا، تو اس لیے یہ ایسا ذہن بھی بنا ہوا ہے؟ ہوا ہے کہ ہاں بالکل، اس لیے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمیں جو نا کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا، دعوت اسلامی سے نہیں کمانا. دعوت اسلامی کے ذریعے نہیں کمانا. سبحان اللہ. آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہے، امیر علیہ سنت کی کتابوں کی رائلٹی آپ نہیں لیتے، سی ڈیز، کیسٹس، حالانکہ جتنی ماشاءاللہ سیل ہوتی ہے اور ہوتی تھی کیسٹس کی بھی سیل، آپ کو تو یاد ہوگا کہ ابھی کیسٹ آئی ہے اور ختم ہو گئی، یا ہزاروں کی تعداد میں نکل جاتی تھی. کیسٹ تو یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ بتا نا کاروباری مائنڈ، تو جون جولائی میں چھٹیاں ہوتی تھی نا اسکول کی، تو اس وقت جو نا میں مکتبۃ المدینہ پہ ہوتا تھا. اچھا. جی، مگر وہاں سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، کچھ بھی نہیں. اچھا، ویسے ہی جاتا تھا. یعنی اس وقت ذرا یہی ذہن تھا کہ والدہ وغیرہ کو، پھوپھیوں کا، اور کہ بچہ ہے اگر گھر میں رہے گا یا مصروف نہیں رہے گا تو آوارہ گردی کر سکتا ہے. پہلے عورتوں کی سوچ ہوتی تھی گھر میں آوارہ گردی کا، وہی کہ نیورو مارو نکھود ورے. تو مجھے مصروف رکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ میں بھیجتے تھے. اچھا. تو میں پھر مکتبۃ المدینہ پہ ہوتا تھا. وہاں چونکہ ہمارے حاجی انیس بینک یہ ہوتے تھے، جی. ان کی نگرانی میں ہوتا تھا. پھر آپ کیا کرتے تھے؟ انیس کتابیں بینک وغیرہ جو نا بیچتے تھے؟ یہ ضیائی ہیں، امیر سنت کے پیر بھائی ہیں، بہت اچھا، پرانے اسلامی بھائی. آپ پھر مکتبۃ المدینہ پہ کتابیں وغیرہ سیل کتابیں کرتے بھی نہیں، میں زیادہ تر ہوتا تھا جو کیسیر ڈپنگ ہوتی تھی نا، میں وہاں ہوتا تھا. ٹیکنیکل شعبے میں؟ ٹیکنیکل شو میں اپنی چوائس کی پسند کی اس میں؟ ابھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ پیسوں والے معاملے سے دور رہوں. اچھا اچھا. البتہ جب ہفتہ وار اجتماع میں جب اسٹال لگتا تھا اس میں پیسوں پہ بھی بیٹھتا تھا. کتابیں، کیسٹس بک رہی ہیں اور آپ بالکل. جی ہاں، گلے پہ بھی بیٹھ جاتے پہلے بھی بیٹھتا تھا. جی ہاں. تھے؟ اب یہ ہوتا تھا کہ کیسیر ڈپنگ کرنا اور ان کو اریز کرنا، تو یہ سارا کام ہوتا تھا. پھر یہ کہ انیس بھائی کے گھر سے جو نا وہ کھانا لینے جانا بھی ہوتا تھا. اور انیس بھائی کے چھوٹے بھائی تھے، وہ ہم دونوں کی دوستی تھی، تو یوں پھر جو ہم دونوں جاتے کھانا لینے اور واپس آتے. اور
پھر جو بھی ظاہر ہے کہ جب دو دوست ملتے ہیں تو پھر سارا ہوتا ہے نا، سارا کر کے آتے ہیں۔ اس وقت آپ کس حفاظتی امور کے مسائل نہیں تھے؟ نہیں حفاظت گارڈز اور نہیں ہوتے تھے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا تو ظاہر ہے کہ بسوں میں سفر ہوتا تھا، 7H میں سفر، W11 میں شوق سے بیٹھنا ہوتا تھا، اچھا ایک سجی بھی ہوتی تھی نا یہ گاڑی۔ جی جی ویسے زیادہ تر سفر جو نا P1 میں ہوتا تھا، جب مدرسۃ المدینہ آنا ہوتا تھا نا، مدرسۃ المدینہ میں جی 200 P1 میں سفر ہوتا تھا، چونکہ موسیٰ لینڈ سے جو مدرسۃ المدینہ کے لیے جو نا سبز مارکیٹ کے لیے یہ بس آتی تھی اچھا مزدہ، اس میں آنا ہوتا۔ پھر جب ادھر شفٹنگ ہوئی پیر کالونی، تو ادھر بھی جو نا وہ اتفاق سے P1 نہیں آتی تھی، ہاں تو P1 میں سفر ہوتا تھا، بہت سفر کیا ہے اس میں۔ وہ سفر کیا۔ اچھا بچپن کی بات ہوئی تو بچپن میں آپ کی عید کیسے گزرتی تھی؟ امیر علیہ سنت تو اپنے بتاتے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ بھی ساتھی ہوتے ہوں گے، فیملی تو ہے۔ نہیں وہی تھا کہ اس وقت شہید مسجد میں نماز عید ہوتی تھی، تو میں بھی جو ہے وہ پورا دن امیر سنت کے ساتھ ہی ہوتا تھا مسجد میں دوسری منزل پہ۔ اچھا البتہ بعض اوقات امیر سنت بھیجتے تھے میں تھوڑا یوں باہر جاؤں یا گھر پہ جاؤں، ورنہ یوں باہر کے ماحول میں امیر سنت رہنے نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ وہ امیر سنت سے شروع سے سنا کہ شیطان جیسے آزاد ہوتا ہے نا، وہ ساری اس نے جو نا وہ کمیاں پوری کر دینی، جو اس نے قید میں جو اس نے بھگتی نا، کہ گانے باجے اور یہ سب چیزیں میوزک وغیرہ، تو یوں پھر یوں باہر نہیں جانا ہوتا تھا، یا تو گھر یا مسجد۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر عیدی وغیرہ بھی ملتی تھی؟ عیدی بھی ملتی تھی بالکل۔ یاد ہے کتنی ملتی تھی؟ اب یہ تو یاد نہیں ہے، البتہ یہ تھا کہ مجھے اپنا کبھی بھی یہ یاد نہیں پڑتا کہ مجھے پیسے ملے ہوں اور میں نے اپنی جیب میں رکھے یا کہیں چھپا کے رکھے ہوں۔ وہ ڈائریکٹ جب کچھ عرصے میں نانی کے پاس بھی رہا ہوں، اچھا جی، جب KG1 KG2، اچھا بہت چھوٹی عمر۔ ہاں وہ چھوٹی عمر تھی اس وقت، جب ہماری جو ایک جو والدہ کی جو دادی تھی نا، یہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ اچھا وہ یہی کہا جاتا ہے کہ میری والدہ کی وجہ سے محبت کرتی تھی۔ والدہ میری جو والدہ تھی، ہماری والدہ وہ ان کی لاڈلی تھی، اچھا تو میں ان کا بیٹا، تو وہ یوں سمجھے کہ اس وقت 86 میں کبھی 5 روپے کبھی 10 روپے دیتی تھی۔ اس وقت بڑی رقم تھی۔ تو بڑے لوگ اس کو جو میری جو خرچی ملتی تھی 1 روپیہ ملتی تھی، نہیں 50 پیسے ملتی تھی، پھر 1 روپیہ ہوئی، پورے مہینے کی خرچی؟ نہیں یومیہ نانی جو دیتی تھی، اچھا اچھا 50 پیسے یا 1 روپیہ، پھر جمعے والے دن جو ہے وہ 1.5 روپیہ ملتا تھا، 1.5 روپیہ 1.5 روپیہ۔ تو جو بھی آتا کیا لیتے تھے آپ؟ میں تو 1 روپیہ 1.5 روپیہ ملتا تھا، تو بچے جس طرح خرچ کرتے ہیں میں اسی بھی طرح؟ یہی خرچ کرتا تھا۔ اچھا صحیح ہے۔ اس وقت کی دیکھیں کہ وہ چیزوں میں غذائیت بھی ہوتی تھی، ملاوٹ کم تھی، کہ زمانہ جیسے ہی ہمارا زمانہ ہے جیسے ہی دور رسالت سے دور ہوتا جا رہا ہے نا، تو یوں یہ سب برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب اس وقت کے زمانے میں دیکھیں اور آج کے زمانے میں بہت فرق ملے گا۔ اس وقت جو چیزیں تھیں وہ، حالانکہ اس وقت بھی یہی سنتے تھے کہ باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اس وقت پھر بھی جو نا وہ کچھ چیزیں خالص ہوتی تھی، صحیح۔ اور 1 روپے میں تو بہت کچھ آ جاتا تھا۔ اچھا آج کل کے بچوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ کہ وہ اگر پاکٹ منی وغیرہ ملتی ہے اس کو پورا خرچ کر دیا کریں یا کچھ بچائیں بھی، اور خرچ کریں تو کہاں کریں؟ آج کل کی چیزوں میں بھی آپ نے اشارہ تو دے دیا کہ ہمارے دور والی بات نہیں ہے، سنبھل کے رہنا۔ اب دیکھیں اس میں یہی ہے کہ بچوں کو اگر خرچے ملے نا، تو میرا جو ذہن کہتا ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ بچے اپنے والدین سے پوچھ کر خرچ بھی کریں اور جمع بھی کریں، تاکہ ابھی سے بچے کا یہ ذہن بنے، خرچ کرنے کا بھی ذہن بنے اور تھوڑا رکھنے کا بھی ذہن بنے، قناعت بھی ہو توکل بھی ہو۔ اس میں دونوں چیزیں سیکھنے کی ہے نا، صحیح۔ کہ نفس کو مارنا بھی ہے نا، یار یہ چیز جو ہے نا یہ 10 روپے کی ہے اور مجھے خرچی ملی یہ 10 روپے، تو ٹھیک ہے میں 5 روپے کی کوئی چیز لے لیتا ہوں اپنے نفس کو مار کر، اور 5 روپے میں جمع کر لیتا ہوں۔ تو بچے سے ابھی سے ذہن بننا چاہیے کہ کچھ جو نا مجھے رکھنا بھی چاہیے، اور خرچ بھی کرے تو ایسے یہ بھی ذہن بنے کہ مجھے خرچ بھی کرنا ہے۔ ورنہ جو بچہ خرچ نہیں کرتا تو بڑے ہو کر بھی یہی ہے کہ اس کو خرچ وہ نہیں کرے گا، اس کا دل چھوٹا ہو جائے گا، تو اس لیے یہ ہونا چاہیے صحیح، کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرے۔ کچھ نہ کچھ کرے صحیح۔ خرچ۔ اچھا ایسا صاحب، امیر علیہ سنت بتاتے ہیں بچپن کا آپ کا واقعہ کہ نمازوں کے لیے اٹھاتے تھے، فجر کے لیے اٹھایا، اور جو ہے حاجی عبید رضا جو ہے نیند میں تھے، میں نے چاند دکھایا کہ یہ چاند یہ گنبد خضرا کا نظارہ کر رہا ہوگا، اس طرح سے جگایا اور نیند اڑائی اور نماز پڑھائی۔ تو یہ نمازوں کے بارے میں بڑی زیادہ پکڑ تھی، سختی تھی گھر میں آپ کے؟ جی ہاں بالکل، نمازوں کے حوالے سے جو نا بڑی سختی تھی بالکل، چونکہ امیر سنت تو الگ رہتے تھے نا، امیر سنت کا آنا جانا رہتا تھا موسیٰ لینڈ والے گھر میں، چونکہ وہ بلڈنگ تھی۔ اب
ذرا بلڈنگس کے بھی جو حقوق ہے نا جی پڑوسیوں کے حقوق ہے، تو پہلے امیر سنت وہیں رہتے تو پھر اسلامیہ کا آنا جانا تو یہ پھر لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے امیر سنت جب وہ کسی اور اسلامیہ کے گھر رہتے تھے ان کو اس گھر کو کہا جاتا تھا کتاب گھر، کتاب گھر. وہ زمینی گھر تھا اسلامیہ کا، تو ان کی طرف سے اجازت تھی تو یوں امیر سنت کا وہاں رہنا ہوتا تھا. البتہ یہاں امیر سنت تشریف لاتے تھے، وہ جو مغرب بعد میں عرض کی نا پھر. جی تو اس میں یہ تھا کہ فجر کے لیے والدہ جگاتی تھی اور ظہر میں تو ویسے جاگ رہے ہوتے تھے، ظہر مغرب عشاء تو میں پڑھتا تھا یہ نمازیں چاروں کوثر مسجد میں اچھا جماعت کے ساتھ. ماشاء اللہ. شروع سے تراویح بھی وہیں پڑھتا تھا کوثر مسجد میں الحمدللہ. الحمدللہ. آپ کو یاد ہے یہ چاند والا واقعہ؟ ہاں بالکل، یہ فجر کا نہیں، یہ تہجد کا ہی ہے. تہجد کا واقعہ. اچھا اور اس وقت میں کتاب گھر میں تھا. تہجد کے لیے بھی اٹھاتے تھے؟ جی ہاں. ماشاء اور چونکہ مگر یہ واقعہ جو نا یہ ہوگا یہ تقریباً 91 کا ہوگا یہ. اللہ. اچھا جی 10-11 سال کی عمر. 11 سال کے، اس لیے کہ 91 سے جو ہے وہ میری جو ہے وہ گلزار حبیب اجتماع میں شرکت شروع ہو چکی تھی. اچھا اب میرا یوں سمجھے کہ دوسری حاضری تھی گلزار حبیب اور امیر سنت جنو پھر گئے تھے انڈیا ہند بائی ٹرین جو گئے تھے 91 میں. اچھا. آپ کے بھی سفر ہوئے ہند کے؟ نہیں میرا 91 میں نہیں ہوا تھا، اس کے بعد ہوا ہے میرے سنت کے ساتھ 97 98 اور 2000 میں ہند کے سفر؟ ہند امیر سنت کے ساتھ. اچھا 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 ماشاء اللہ. تو یوں میرے ٹوٹل انڈیا میں اب تک سفر 4 ہی ہوئے ہیں اور میرے سنت کے بھی 4 میں ہیں. میرے سنت کا 91 میں ہوا ہے ایک، میرا ایک 2005 میں ہوا ہے، وہ ایک علیحدہ ہوا ہے. دونوں کا ایک ایک علیحدہ ایک ہو. ایک الگ ہوا ہے. کہاں کہاں حاضری دی ہوں؟ مزارات پہ بھی حاضری دی ہوگی. 9 کا شروع تھا، جنوری تھا، تو اس وقت ہم بریلی شریف حاضری ہوئی تھی. اچھا اور بریلی شریف اجمیر حاضری. شریف اجمیر یہ تو 98 کا دسمبر ہوگا. آپ کو مہینے بھی یاد رہتے ہیں؟ وہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے یاد رہے، وہ تانے بانے ملا کے کیسے ملاتے؟ تانے بانے ملانا تو اصل کام ہے. ہمیں بھی سکھا دے کیسے ملاتے تانے بانے. اب دیکھیے یہ مجھے یوں تانا اور بانا مل جائے تو کپڑا تیار ہو جاتا ہے، اور چاہیے کیا. جیسے یہ مجھے یوں یاد ہے کہ اس لیے کہ نہیں اجمیر شریف جو حاضری ہوئی ہے وہ 98 میں ہوئی ہے، اس لیے کہ جو جنوری جو آیا تھا نا وہ رمضان میں آیا تھا 98 میں. اچھا رمضان میں اختتام ہوا تھا. اس سے پہلے؟ اس سے پہلے ہماری حاضری ہوئی تھی، بلکہ نہیں 15 شعبان سے پہلے ہوئی تھی. 27 رجب کو، 27 رجب ہماری گزری تھی 98 میں احمد آباد میں. اچھا وہاں اجتماعات ہوتے؟ محفل وہیں بالکل وہیں ہوئی تھی. 97 میں جو ہے وہ ہماری فلائٹ مس ہو گئی تھی. اچھا تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ہم گئے تھے ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے جو بمبئی میں جو نا بمبئی ایک گنجان آباد ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس کے ایئرپورٹ بھی 3 اور فلائٹ تھی سمجھے کہ ایئرپورٹ نمبر 1 سے تھی فلائٹ اور ہم پہنچے تھے ایئرپورٹ نمبر 2 اور ان دونوں میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ تھا. اچھا یوں پہ ہماری فلائٹ نکل گئی تھی. تو پھر یہی ہوا تھا کہ وہاں جس جگہ میں رکے تھے تو وہیں پھر جو محفل کی تھی، ورنہ جدول تھا احمد آباد میں. پھر یہ کہ 27ویں کی جو فجر تھی وہ ہم نے جب جہاز جب اتر چکا تھا اس وقت ادا کی تھی جہازی میں. اچھا صحیح. ٹائم جا رہا ہوگا. ہاں ٹائم جا رہا تھا نا. جہاز میں بھی نماز نہیں چھوڑتے آپ؟ امیر سنت کے ساتھ تھا نا، تو میں تو چھوٹا تھا، نہیں چھوٹا نہیں بالغ تھا. یہ 97 کی بات ہے. تو اس وقت ہم نے جو جہاز میں فجر ادا کی، کیونکہ اس وقت جو میرے پاس ایک ڈیجیٹل ڈائری ہوتی تھی تو میں کیا کرتا تھا کہ جہاں بھی جانا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت پریئر ٹائم تو ہوتا نہیں تھا، اپلیکیشن تو تھی نہیں اس طرح، تو یہ نقشہ ہوتا تھا. جی وہ لے کے چلتے تھے ساتھ؟ نہیں تو ہر شہر کا کہاں سے لے کے چلیں گے. ہاں یہ بھی ہے نا. کیسے اس وقت کیسے یہ سب معلوم کرتے تھے؟ اس وقت میں یہ کرتا تھا کہ جو میرے پاس ڈیجیٹل ڈائری تھی نا، تو میں نے جو ہے نا وہ سب سے پہلے میں نے کراچی کا نقشہ میں نے اس میں نے ٹائپ کر لیا. اچھا جب میں تھک جاتا تو میں چھوڑ دیتا. اچھا پھر میں سارا یوں دیکھتا اس کو دوبارہ ری چیک کرتا. جو نماز کا معاملہ ہے کوئی بھی 1 منٹ آگے پیچھے ہوا تو نماز گئی، یہ روزہ گیا. دوسرے میں نے کہا اس کو تو بالکل سکون سے کرنا ہے، بالکل احتیاط سے کرنا ہے. تو اب کیا ہوتا کہ جیسے ہم بمبئی پہنچے، وہاں ہم پہلے پہنچے تھے حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پہ. تو میں نے جو وہاں جب حاضری دی تو وہیں جو نقشہ لگا ہوا تھا، وہاں سے میں نے دیکھ لیا کہ ہمارا جو اتنے عرصے کا سفر ہے یہ میں نے ٹائپ کر لیا. یہ سب اہتمام نماز کے لیے ہو رہا ہے؟ نماز کے لیے. جی ماشاء اللہ. نماز کی اہمیت آج کل مسلمانوں کے دل سے کم ہوتی جا رہی ہے. بعض لوگوں میں تو ہے ہی نہیں. ایک طبقہ ہے جو نماز کو بالکل ویلیو ہی نہیں دیتا. رمضان شریف کے جانے کے بعد آپ کے سامنے ہوتا ہے حالت
مسجدیں جو ہیں نا وہ اپنی زبان حال سے شکوہ کر رہی ہوتی ہیں. ایسا نماز میں یہ پختگی کس طرح ملے اس جنریشن کو؟ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کے بچے بھی نماز تو نہیں چھوڑتے ہوں گے ماشاءاللہ، وہ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو نماز میں پابندی رمضان کے بعد اسپیشلی کیسے ملے؟ دیکھیے اس میں یہی ہے کہ جب بچہ تربیتی مراحل میں ہوتا ہے نا، اسی وقت سے ہم اس کو نماز پڑھانا شروع کر دیں. ابھی یہ کچا ہے نا، وہ سلیٹ نہیں ہوتی تھی جی جو چاک سے لکھا پہ مٹا دیا، جی ابھی یہ کچا ہے، یہ ابھی یہ سلیٹ ہے، خالی تختی ہے، اب سے جو لکھیں گے وہ آ جائے گا. جی تو آپ اب بھی سے جو نا بچہ جو چھوٹا ہے نا تب بھی سے اس کو آپ نماز کا ذہن دیں، روزوں کا ذہن دیں، آٹومیٹکلی جب بڑا ہوگا تو انشاءاللہ الکریم ہو جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کے خود ہی پڑھ لے گا. ہاں تو بچہ ہے، ابھی بچہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں پھر 5,000 کی گڈی دے دیں، 1,000 روپے دے دیں، بچہ ہے پھینک دیں گا اور کیا کرے گا، جلائی دے گا زیادہ اور کیا کرے گا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا، اس کو ضائع ہی کر دے گا نا. اپنے قیمتی موبائل دے دیں بچے کو، بھلے پھینک دے، اور کیا کرے گا یہ، اس موبائل کو اس نے آگ تو نہیں لگانی، صحیح، کھیلنا ہے اور پھینک دینا ہے کھلونے کی طرح، بچہ ہے کوئی بھی نہیں دے گا. کوئی بھی نہیں دے گا نا، تو پھر ہم یہ کیوں کریں. جب بچپن سے یہ دھیان رکھتے ہیں تو دوسری چیزوں کا بھی رکھیں. بالکل. اب یہ گلوز کیوں پہنتے ہیں؟ یہ کئی بار آپ بتا بھی چکے ہیں، میں ایک بار پھر پوچھ جی رہا جی، ہوں. اصل میں مجھے آتا ہے پسینہ، اب پسینے سے نا اب آج کل چونکہ اب اسمارٹ فون ہے، جی اب یہ فون بھی اتنا پسینہ ہوتا ہے کہ یہ پہ چلتا نہیں ہے، اچھا اور جیسے لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کیا تو بعض قطرہ اس کے اندر چلے جاتا ہے، اچھا تو اس کا بھی کی بورڈ خراب. جی جی اب یہ ہے کہ پھر جو نا وہ اس میں دیکھیں یہ ایک گلوز ہے، یہ پولیتھین ہے، ہاں یہ اس ذرا میں کلوز کیجیے گا، دکھائیے. وہ یہ پہلے دوائی لگاتا ہوں، اندر اندر دوائی ہے، پھر پولیتھین کا، پھر یہ ربڑ والا، اور پھر یہ، تاکہ فون استعمال ہو سکے. اور یہ عجیب سا لگے گا. البتہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ملاقات کرنی ہے اسلامی بھائیوں سے، تو اس سے جو نا وہ کچھ گھنٹوں پہلے میں لگا لیتا ہوں یہ دوا، پھر ملاقات سے پہلے اتار دیتا ہوں. اب چونکہ وہ کئیوں کو پھر معاذ اللہ غلط فہمی ہوتی تھی کہ میں تکبر کرتا ہوں، ہاں اس لیے یہ پہن کے، تو اب میں چونکہ خاص میں اتار دیتا ہوں. اچھا پھر چونکہ وہ صابن بھی جو ہے نا میں عام صابن استعمال نہیں کروں گا، عام لیکوڈ استعمال نہیں کروں گا. صرف آپ کے ہاتھوں میں؟ نہیں، ہاتھوں میں بھی ہے اور پاؤں میں بھی ہے. اچھا اچھا اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ اتنی معلومات نہیں تھی نا، اتنی توجہ نہیں تھی. اچھا اب پہلے کیا جیسے چپل اتارتا ہوں نا جی تو پھر میں چپل میں سیدھی رکھتا تھا، یہ سارا جو نا پسینہ اترتا تھا، نکلتا تھا. یعنی اتنا بعض کا کیا ہوتا تھا کہ سخت گرمی میں کیا کرتا کہ جب پاؤں میرے سلپ ہو رہے نا، او ہو میں چل نہیں پا رہا، تو میں پھر کیا کرتا کہ چپل اتار دیتا اور دھوپ میں جو نا پاؤں رکھ دیتا، سخت دھوپ میں، تو خشک ہو جاتے. وہ خشک ہو جاتے، تو پھر میں یہ چپل پہنتا. پاؤں میں بھی آپ پھر وہ موزے پہن کے ہی رکھتے ہیں؟ پاؤں پہ بھی موزے، اور پھر یہ چمڑے کے موزے، کیونکہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ والے جو موزے ہیں جی ساکس، اس سے بھی آر پار ہو جاتا ہے پسینہ، اس لیے پھر وہ پہننے پڑتے. موزے. جی ہاں، ابھی بھی اندر سے آپ کو گیلا ہی ملے گا یہ. آپ نے اتنے ملکوں کا ٹریول کیا، آپ نے علاج کی کوششیں تو بہت کی ہوں گی. ہاں علاج تو بہت کیے ہیں، بہت یوں سمجھے کہ میڈیسن بھی، ایلوپیتھک بھی، ہومیوپیتھک بھی اور حکمت بھی، سے علاج نہیں ملا اب تک. تو اس کا علاج میں یہی ملا ہے کہ یہ جو نا لکوڈ ہے نا، اس سے مجھے ایک سکون ہوتا ہے، اس سے کمی ہو جاتی ہے. تکلیف بھی ہوتی ہے صرف پسینہ؟ اس سے پسینہ آتا ہے، بے چینی تو ہوتی ہے نہیں. اب کھانا پھر اسپون سے کھانا پڑتا ہوگا؟ نہیں، جب پسینہ نہیں ہوتا تو انگلیوں سے، اور جب پسینہ ہوتا ہے تو پھر اسپون سے، چمچ سے. یہ آپ کو بچپن سے؟ پسینہ بچپن سے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آمین، عافیت والا اللہ معاملہ عافیت نصیب فرمائے. چشمے آپ کو کب لگے؟ چشمے مجھے لگے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، غالباً وہی 91. اب ارلی ایج میں لگ گئے تھے؟ ہاں، اب میں چونکہ میں بچپن میں تھا، میں تھوڑا شرارتی، اچھا تو امیر سنت نے جو نا ایک اسلامی بھائی کو بھیجا میرے ساتھ، یہ جی غلام نبی ہیں، اپنے ذمہ دار ہیں، ان کو بھیجا، کہہ دو کہ وہ ڈاکٹر ہے اور میں اپنے بچے کو جانتا ہوں تو تھوڑا احتیاط سے ان کو لے جانا. مجھے بھی فرمایا تھا بیٹا کچھ کرنا مت. اب میں وہاں گیا ڈاکٹر کے پاس. اب ڈاکٹر نے جو پوچھا میں نے بتا دیا. اب وہ پریشان کیا رہے، جب اس کے نظریں چیک کرنا سب کچھ بتا رہا، ایک بار اس نے دیکھ لیا
کہ کہا پیچھے سے بتا رہے سارا ادھر دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ سامنے جو نا آئینہ ہوتا تھا جی جی. اور ادھر نا الٹا لکھا ہوا ہوتا تھا پیچھے, تو میں یہ دیکھ کے بتا دیتا تھا. اب وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کہاں سے دیکھ کے بتا رہا ہے. نہیں وہ کہتے ادھر تو کیا لکھا ہوا ہے, ہاں اس کی نظر ادھر ہی تھی, اس کی خود کی بھی ادھر ہی تھی نا. ہاں. اب میں ادھر سے دیکھتا پیچھے دیکھتا بتا دیتا. اب اس نے دیکھ لیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے, یہ یاد رہ گیا آپ کو. یہ یاد بچپن میں شرارتیں کرتے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ ایسی شرارتیں آپ نے نہیں کی ہوں گی کہ لوگوں نہیں کو نہیں تکلیف دی نہیں جائے, ایسی نہیں الحمدللہ, ایزا دینے والی. نہیں تو نہیں ایسی نہیں الحمدللہ. کوئی حق تلفی واری یا گالی گلوچ ایسا الحمدللہ میرا کوئی بھی نہیں تھا الحمدللہ. ماشاء اللہ. کیونکہ اصل میں چونکہ ہمارا جو علاقہ تھا نا وہ موسیٰ لین تھا نا, تو اس وقت جو نا ہمارے یوں بہت سختی تھی مجھ پر کہ میں نیچے جو نا کھیل کود نہیں, اچھا, کیونکہ وہاں گالی گلوچ اور یہ چیزیں تھیں, وہاں ماحول عجیب. ماحول وہاں کا بالکل عجیب و غریب تھا. یعنی یہ تھا کہ میں نماز کے لیے جاتا اور آ جاتا. اچھا نماز کے لیے تھوڑی سی میں لیٹ ہوتا نا, تھوڑا سا میرا سوال ہوتا تھا کیوں لیٹ ہوئے. اچھا, والدہ یا فیما فیما لیٹ نہیں ہونا ہے. لیٹ نہیں ہونا. اب میں جو چیز بھی لینے جاؤں گا تو ان کو پتہ تھا اتنی دیر میں آ جائے گا, اور یہ سامان یہ فون آ جائے گا لینے کے لیے گیا تو 3 دن آ جائے گا یہ. یہاں تک کہ جب میں نانی کے گھر جاتا تو اتنی پابندی تھی کہ میمن مسجد میں جو نا میں نہیں جا سکتا تھا, اجازت نہیں تھی وہاں جانے. تھوڑا سا دور تھی نا. دور تھی, تھوڑا سے دور تھی. جی جی. شہید مسجد کی بھی اجازت نہیں تھی, اور وہاں پہ قاضی مسجد تھی, وہاں نماز کے لیے جاتا. تو نانی کے یہاں بھی یہ کہ نماز کا ماحول کہ قاضی مسجد میں جانا ہے. تو وہاں محلے کے لڑکے وغیرہ نہیں آپ کو کبھی چلو کھیلتے ہیں کچھ اس طرح کھیل کود میں انوالو نہیں کیا؟ نہیں, یا آپ ہوئے ہی نہیں؟ چونکہ نیچے جو نا ویڈیو گیمز کی دکان تھی نا. اچھا, اور تب تو اس دور میں یہ بہت ہاٹ آئٹم بھی تھا نا, بہت زیادہ اس میں جو ہے لڑکوں نے بہت ٹائم ضائع کیا. اب نئی چیزیں آ گئی. بالکل, اب تو ذرا کہ ویڈیو کے موبائل میں آ گیا نا, تو یوں وقت برباد ہو رہا ہے. اب تو ریلز اسٹوریز اس میں گیمز سے بھی بڑا فتنہ سمجھ لیجیے بالکل یہ بن گیا ہے. اب تو ظاہر ہے کہ ہماری نسل ایک طرح سے اس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے, اسے غلط استعمال کی وجہ سے. بالکل, اللہ شعور عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. آمین. امیر علیہ سنت ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک کرسچن پادری آیا تھا اپنی وائف کے ساتھ, کچھ سوالات اور کرنے تھے, اور وہ گھر پہ پہنچ گیا تھا کسی ذریعے سے. جی. تو بعد میں اس کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ امیر علیہ سنت اور آپ بھی ساتھ تھے, اور آپ دونوں نے ایک بار بھی اس کی وائف کو دیکھا نہیں آنکھ اٹھا کے, اور وہ متاثر ہوا کہ یار میں جہاں بھی جاتا ہوں نا مجھ سے زیادہ میری بیوی کو دیکھتے ہیں لوگ, لیکن یہ عجیب لوگ ہیں کہ ایک مرتبہ بھی انہوں نے جو ہے نا بدنگاہی نہیں کی. تو بڑا متاثر ہوا, وہ اسلام بھی ماشاءاللہ لے آیا. یہ واقعہ یاد ہوگا آپ کو, کیا تھا وہ, کیا ہوا تھا؟ سو یہ تھا کہ میں جا رہا تھا ظہر کی نماز کے لیے, تو موٹر سائیکل میں نے اسٹارٹ کر لی تھی. اچھا, آپ چلاتے تھے موٹر سائیکل؟ ہاں. اب یہ شخص آ گیا, اس نے کہا کہ میں جو نا یہ پادری ہوں, اور مجھے جو نا امیر سنت کے ہاتھ پر مسلمان ہونا ہے. اچھا, وہ آیا تھا اسلام کے. ہاں, کہ مجھے مسلمان ہونا ہے. اب چونکہ اس وقت جو امیر سنت پر حملہ ہو چکا تھا, اچھا, قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا, 2 اسلام بھائی شہید ہو چکے تھے. 95 میں حملہ ہوا تھا لاہور میں دسمبر میں. جی, احد رضا اور سجاد رضا یہ شہید ہوئے. جی. تو اب کیا ہوا تھا کہ چونکہ اب امیر سنت نماز پڑھنے نہیں جاتے, چونکہ اب جماعت ساقط ہوگا نا, واجب نہ رہی امیر سنت پہ, میں جاتا تھا نماز پڑھنے. تو اب میں نے کہا کہ یار یہ اس نے کہا ہے کہ اسلام لانے کا, تو میں نے کہا یہ ظاہر ہے کہ جماعت ہے اور یہ اسلام کا مسئلہ, میں نے کہا اس کو کلمہ پڑھنا ہے, میں اگر نہیں جاتا میرے لیے مسئلہ. میں گیا, میرے سنت کو میں نے اٹھایا, میں نے کہا یوں ہے. تو خیر پھر وہ اوپر آ گیا, پھر یوں کوئی بات چیت, اس نے کچھ سوالات وغیرہ بھی کیے. اس نے کہا مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے, اور فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو ان سے ملو, اور کا نشانی یہ ہوگی کہ یہ ان کی نظریں نیچی ہوں گی, یعنی یہ بدنگاہی یہ نہیں کریں گے. واہ. اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں آزمانے کے لیے. کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا دعوت اسلامی کا, اور سب امامے کا پتہ نہیں تھا. کہا میں ڈھونڈتے ہیں, تو کہاں گیا, تو اس کی 2 شادیاں تھی. تو جو اس کی دوسری بیوی تھی نا جو جوان, وہ خود اس نے بہن, اس کو میں لے کے جاتا. میں جہاں بھی جاتا تو یہی ہوتا کہ وہ مجھے کم دیکھ تو اس کو زیادہ دیکھتے, تو میں سمجھ جاتا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کا مجھے فرمایا گیا ہے. نگاہیں تو چکی ہوئی نہیں. ہاں, نگاہیں چکی ہیں, تو اس کو مجھے کم دیکھنا, اس کو زیادہ دیکھنا ہے. جی جی. کہ پھر جو نا یہ تلاشتے یہ پہنچا فیضان مدینہ.
फैज़ान मदीना से जो है वो अच्छा, उसको कुछ ऐसे लोग ही मिले थे कि इसने सब्ज़ इमामा, क्या मेरे ये सब्ज़ इमामा मुझे चाहिए, ये लोग कहाँ हैं सब्ज़ इमामा? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था ख्वाब में ये कि सब्ज़ इमामा सब कुछ अलामत बताई थी, खैर ये कहाँ है? अब वो उसको घुमाते, कहने ये कोई नहीं है, यूँ नहीं है, यूँ नहीं है, तो यूँ करते करते मालूमात करते वो पहुँचा फैज़ान मदीना से उसको किसी ने भेज दिया, इधर घर का एड्रेस बता दिया, पीर कॉलोनी में, इधर उसको मैं मिल गया, तो यूँ फिर उसको पढ़ लिया, मेरी सुनो तो उठे, फिर बिठा दिया, बैठक हुई, फिर ये मुसलमान हो गए। माशाअल्लाह। तो अमीर सुन्नत पर उन दिनों हमला हुआ था, और जी ये इसके बाद भी अमीर सुन्नत फैज़ान मदीना आते थे, आते थे। नमाजें भी पढ़ाते थे। आपको बाकायदा जमात से नमाज का हुक्म था, जी तो आप भी तो खतरे में तो आ गए थे आप लोग, मगर जमात से फिर भी नमाज पढ़ते थे। मगर चूँकि मेरा उसको इतना ख़तरा नहीं था ना, ठीक है, फिर बाद में जैसे हालात नाम ख़राब तो होते गए, गालिबन उस वक्त भी था। आपको फील नहीं होता ये एक तरह का बोझ है? या कईयों को तो शौक होता है गार्ड साथ रखने नहीं, का, वाकई मुझे आप तो शुरू से इसके साथ ही बड़े हुए, आपको तकलीफ भी होती होगी कभी, एक आज़ादी? शुरू से मैं इसके साथ बड़ा नहीं हुआ ना, चूँकि मैं जब 17-18 साल के बाद 18 साल का था, उसको मेरा लाइसेंस बना था, ड्राइविंग लाइसेंस मैंने फौरी बनवा लिया था, तो मोटरसाइकिल का भी हो रही है। बगैर लाइसेंस के नहीं चलाए? नहीं, जैसे ही उम्र हुई तो बनवा लिया था? जैसे उम्र हुई बनवा लिया, मुझे उसको पकड़ भी तो नहीं थी ना इतनी, और मेरा ये था कि जैसे ही उम्र हो बनवा लेना चाहिए, तो मेरा लाइसेंस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनवा लिया था, और टेस्ट देकर बनवाया था। अच्छा, उस वक्त मेरा टेस्ट लिया गया था, उस वक्त जो सोर्स टेस्ट लगवा लेते कोई तो बन जाता ऐसे ही, नहीं, सोर्स यूँ लगवाए थे कि जल्दी बन जाए, लेकिन टेस्ट दिया? टेस्ट दिया है, टेस्ट उसने लिया है, अफसर ने बाका तो बैठा है गाड़ी में, उसने चलवाई है गाड़ी। अमीर सुन्नत कितना वक्त देते थे फैमिली को जब आप लोग छोटे थे खास तौर ये अपनी बात रह जाएगी। जी? तो अब क्या हुआ कि सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वो जो मुसलमान हो गया ना, अच्छा जी, तो फिर उसने कहा कि मेरी जो है ना वो फैमिली को मुसलमान करना है, तो अपने बेटे को भेजने हैं। अच्छा, अब ना उसको मोबाइल था ना कुछ, तो मैं अमीर सुन्नत ने मुझे फरमाया कि अब चले जाओ, फिर फरमाया कि फलां जो ना वो गनमैन को ले जाओ, हारिस सिंह को ले जाओ? हारिस को ले जाओ, फलां हारिस को ले जाओ, नहीं ये फरमाया किसी एक हारिस को ले जाएं। अच्छा, अब वो हारिस से वो ड्राइविंग में जानते थे, तो वो उन्होंने गाड़ी चले और हम पहुँचे, इन दोनों को बिठाया। अब जो है वो शाम हो गई, रात हो गई, बहुत दूर था क्या वो? घर बहुत दूर था। अब जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे निगरान शुरा मिले, ये उस वक्त राब्ता कमेटी में हाजी इमरान साहब। अच्छा, कब आप आ गए? कहा जल्दी पापा से मिलो। मैंने क्यों, क्या हुआ? कहा हम तो अभी जो ना वो पुलिस रिपोर्ट करवाने वाले थे कि बच्चा हमारा अगवा हो गया। इतनी देर लग गई और फोन भी नहीं था? सुनो, मोबाइल तो था ही नहीं ना उस वक्त। अच्छा अच्छा, वो सब मेरे पास परेशान नहीं था मोबाइल, तो सब परेशान, परेशानी हो गई कि यार ये कहीं जो ना कुछ और ना हो गया। हाँ जी, वो एक तशवीश तो पहले से थी जी। तो फिर मेरे सुन्नत के बाहर में हाजिरी थी और मैंने अर्ज़ की कि वो जो जिनको मुसलमान करना था वो इस्लाम नहीं लाए, वो फैमिली नहीं लाई, हाँ उसके नहीं लाए, वो खुद ले आया था। वो तो खुद तो ले आया था, तो वो हाँ। और जो उसकी जो दूसरी जो जाती वो तो उसी वक्त उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, फैमिली नहीं जो मानी? दूसरी जो थी ना उसने नहीं किया कबूल। अच्छा, लेकिन आप गए, आपने कोशिश फरमाई? बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा, ये सब चलें, कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं एक दो, फिर बात को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। कॉल दीजिए। मैं हिंद के सिर वेरावल से जावेद अर्ज कर रहा हूँ, आप सभी को 26वीं शरीफ मुबारक हो। और मैं खलीफा अत्तार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितने भाई बहन हो और आपके बच्चे कितने हैं? हम 2 भाई और 1 बहन, और बच्चे 4 हैं मेरे। माशाल्लाह जी, 2 बेटे 2 बेटियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। खलीफा अमीर सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि जब अमीर सुन्नत ने आपको अपना जानशीन बनाया उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? जवाब इरशाद फरमाते हैं, जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ, उस वक्त चूँकि मेरी टांगें काँप रही थी कि ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, तो उस समय बिल्कुल काँप रहा था मैं। गालिबन ये 11वीं शरीफ का मौका था? 2016 11वीं शरीफ का मौका, 2016 था, 11वीं रात थी, शब 11वीं थी। बिल्कुल मुझे भी याद है 11वीं शरीफ। मैं ना कोशिश की थी, मैंने उन दिनों अमीर सुन्नत गाउन पहनते थे ना, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं कोई अच्छा सा एक बनवाऊँ और अमीर सुन्नत को पेश करूँ तोहफे में।
تو ہے نا محبت میں پہن لیتے تھے کچھ دیر کے لیے. تو میں لے کر حاضر ہوا تھا, میں نے پیش کیا. امیر علیہ سنت نے تھوڑی دیر بعد ایک گئے تھے بریک پر, واپس آئے تو پہن لیا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے کچھ دیا حقیر سا گاؤن, جو توپ کیا بولتے ہیں اس کو جو پہنتے ہیں بعض شیخ, تو وہ اپنے اوپر پہنا, وہ جبہ ٹائپ ملکی کلر کا تھا, اور اسی میں پھر آپ کا اعلان ہوا. تو وہ مجھے بالکل 11ویں شریف یوں بھی یاد. ملکی تھا یا وہ تھا, یہ کیا کہتے ہیں, گرے رنگ کا تھا, کچھ اس طرح کا تھا, یعنی وائٹ سے ہٹ کے تھا. وائٹ سے ہٹ کے تھا. جی. اب دیکھو اس وقت یہ تھا کہ میں عموماً یہ نہیں پہنتا تھا, میں نہیں پہنتا. اچھا, تب تو شاید پہنتے تھے آپ بھی. تبھی بھی نہیں پہنتا. اب اس وقت یہ ہوا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اعلان کا, تو مجھے میرے سنت نے یہ کسی طریقے سے یہ پہنا دیا. یہ اچھا, مجھے فرمایا یہ پہن لو. یہ آپ کو بتایا نہیں تھا؟ نہیں بتایا. آپ سے مشورہ وغیرہ بھی نہیں کیا تھا کچھ؟ آپ کو تیار کیا ہو؟ نہیں. اور مجھے فرمایا یہ پہن لو. یہ ٹھیک ہے. اتنی بڑی تحریک کے امیر ہیں امیر علیہ سنت, اور علماء اکرام کی زبانی آج بھی ہم سن رہے تھے تاثرات میں کہ کروڑوں کے مرید ہیں, کروڑوں کے پیر ہیں, اور آپ سے یقیناً ایک بہت بڑی خلقت استفادہ کر رہی ہے. ایسے میں جو آپ کے خلیفہ ہیں وہ بڑے صاحبزادے, وہ ایک ہی خلیفہ ہے ہمارے سامنے, آپ ہیں. تو آپ کیا ذمہ داری محسوس کرتے ہیں, کیا جذبات آپ محسوس کرتے ہیں؟ کالر نے بھی کچھ اسی طرح کا شاید پوچھا ہے. ظاہر ہے کہ وہی کہ اب ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری سر پہ آ گئی نا, کہ پورے اتنے مریدین اور یہ سب, اور میں کہاں گناہ گار. الحمدللہ ہم ویسے نوٹ کر رہے ہیں مدنی مذاکرے کے بعد جو ایک سیشن ماشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت پچھلے تقریباً 25 دنوں سے فرماتے رہے, اور مدنی مذاکرے کی طرز پر سوال جواب کا سلسلہ, تو میں روزانہ ہی وہ دیکھتے ہوئے پروگرام کے لیے آتا ہوں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. حضور دل کی بات کر رہا ہوں, اتفاق سے ابھی یہاں پہ نکل چلا تذکرہ, تو کہ بہت اچھا یہ انداز آپ کا دیکھ کر کے الحمدللہ امیر علیہ سنت کے صاحبزادے جس طرز پہ جوابات دے رہے ہیں, واقعی وہ وے نظر آ رہا تھا کہ جو امیر علیہ سنت جس انداز پہ جوابات عنایت فرماتے ہیں. امیر علیہ سنت تقریباً 12:30 تک آج کل تشریف فرما رہتے ہیں, اس کے بعد آدھا گھنٹہ 40 منٹس یہ جانشین جو جوابات دیتے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ویز ہوتے ہیں, آپ ان کو نوٹ کیا کریں. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی تربیت یوں نظر آتی ہے. آپ کو ویسے پرسنلی بھی امیر علیہ سنت جوابات دینے کے حوالے سے گائیڈنس دیتے ہوں گے کہ بیٹا جب سوال آئے تو مدنی مذاکرے میں کیا جواب دینا ہے, بحیثیت ایک فادر کے؟ یا امیر سنت کئی مقامات اور رہنمائی فرماتے ہیں. سوال کے جواب سے کوئی سوال کا جواب بھی ہو, بیان میں بھی کچھ اگر اس طرح کا ہو جائے نا, تو اپنے ہر مبلغ کو ہی ویسے سمجھاتے ہیں. ہاں وہی بالکل آپ کے لیے تو پھر خاص ہوگا, پرانی عادت ہے یہ, اور بڑے نرمی والا انداز تو ہوتا ہے سب کے ساتھ. آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کچھ ڈانٹ بھی پڑتی ہے کبھی؟ نہیں, نرمی کے ساتھ. اصل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹھیک ہے میرے والد ہیں, مگر میرا اور میرے سنت کا رشتہ جو نا ایک ایسا ہے کہ ایک بار خود میرے سنت فرماتا ہے کہ یہ میرا دوست بھی ہے. ماشاءاللہ. اور یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے 2016 میں میرے سنت کا ایک آپریشن ہوا تھا, تو اب اس وقت چونکہ چونکہ میرے گھر میں میرے نکاح میں 2 تھیں جی, اب ایک کا انتقال ہو گیا نا 2022 میں. جی جی. اور میرے سنت کیا کرتے, جو بھی چیز استعمال کرنی ہوتی نا تو مجھ سے پوچھتے. اچھا ایسے والد جو مجھے یہ ایک فیل ہوتا تھا, مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ میرا باپ مجھ سے اجازت لے رہا ہے, تو میری سمجھ میں نہیں آتا یہ. تو ایک بار میرے سے رہا نہیں گیا, تو میں نے کہا کہ آپ جو نا مجھ سے اجازت نہ لیا کریں, آپ مجھے اطلاع دیا کریں, آپ مجھے بتایا کریں, آپ مجھے خبر دیا کریں میں استعمال کر رہا ہوں. میں نے کہا اگر میں دیکھوں گا نا کہ میری چیز نہیں ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو منع کر دوں گا کہ یہ استعمال نہ کریں. اب دیکھیں کہ باپ کو بھی ظاہر ہے کہ ایسے اپنا یہ کہیں میرا بیٹا یہ ڈائریکٹ منع کر دے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ادھر بیٹے کو بھی یہی کہ ڈائریکٹ میں منع کر سکتا ہوں اپنے باپ کو کہ میرا باپ جو ہے محسوس نہیں کرے گا. تو میں کہتا ہوں کہ والدین میں رشتہ جو ہے ایسا ہونا چاہیے, دوستی ہونی چاہیے. دوستی ہونی چاہیے, اس سے کیا نہ غلط فہمی نہ کچھ نہیں ہوگا, دوستی ہو. لیکن یہ دوستی آتے آتے تو ایک ایج لگ جاتی ہے نا, شروع سے تو یہ ممکن ہے حضور؟ شروع سے ہی ممکن ہے. اچھا بالکل. دیکھیں جب اولاد کا جب یہ ذہن بنا ہوگا نا کہ میرا والد جو نا میرا بھلا چاہتا ہے, جی, جب یہ ذہن ہوگا نا تو اب کیا ہے کہ جب بندے کا یہ ذہن بن گیا نا, اب بندہ اپنے باپ سے بے خوف رہے گا. اب دیکھیں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, نا سمجھ بچہ ہوتا ہے,
یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہر جاندار کا بچہ جو ہے نا اپنی ماں کے ساتھ لپکتا ہے، ٹھیک ہے. اب انسان میں یہ ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ لپکتا ہے. اب یہ انسان اپنے اس ناسمجھ بچے کو آگ میں ڈال دے، اس کی نیت بھی اس کو جلانے کی، پھر اس کو اٹھا لے، کیا بچہ اپنے باپ سے دور بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا. باپ کی طرف اس بیچارے کو کیا سمجھ کہ میرا باپ تو مجھے جلانے والا تھا، میری ماں تو مجھے جلانے والی تھی. تو بندے کو چاہیے اس طرح کی سوچ رکھے اپنے باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، نہ سمجھ بچے کی طرح، نہ سمجھ بچے کی طرح. کہ جس طرح وہ نہیں بھاگ رہا. وہ نہیں بھاگ، بالکل. واہ واہ واہ، کیا بات. اب یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ الکریم جو ہے نا یہ کئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. کیونکہ شیطان کا جو کام ہے نا وہ ہے لڑوانا، جی نفرتیں دلوں میں ڈالنا، جی. آپس میں لڑوانا. تو اب دیکھیں کہ شریعت نے جو ہے نا وہ بیٹے کے لیے جو حقوق سخت رکھے ہیں اولاد کے لیے، جی. کہ والدین کی اطاعت لازم کر دی ہے، جی جی فرض کر دیا ہے. اور اس میں دیکھیں دو صورتیں ہیں، جیسے جو فتویٰ مصطفیٰ میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو فتویٰ ہے، یہ ایک اس میں جو واضح بیان ہے نا. جیسے باپ نے کہا بیٹھ جائیے، اب یہ اگر نہیں بیٹھتا یہاں تو یہ کوئی فرض ہے، واجب نہیں ہے، اچھا. ٹھیک ہے. اب ایک لڑکا ہے وہ جا رہا ہے رات، حالت خراب ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، یہ حالت خراب بھی نہیں، باپ کو یہ تشویش ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے. اب باپ کہتا ہے نا کہ آپ یہاں نہ جائیں، اب یہ ماننا فرض ہے. فرق ہے اب اس ممانعت میں اور دوسرے اس میں اصول فرق ہے. جی حالانکہ چاہیے کہ اس پہ بھی یہ بیٹھ جائے، باپ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے، یہ بھی حکم ہے وہ بھی حکم. وہ بھی حکم ہے. اور میں نے کہا میں تھوڑا یہ واضح کر دوں. جی جی جی. اب اس کا سیاق و سباق اور قرائن سے بھی بالکل. حکم کی شدت واضح ہوگی. بالکل ہر بار واجب نہیں ہوتا، ہر بار مستحب بھی نہیں ہوتا. بالکل. اب جیسے سن 2001 کی بات ہے، مجھے امیر سنت نے فرمایا 2000 یا 2001 کی بات ہے کہ اب آپ کو جو موٹر سائیکل پہ نہیں گھومنا. اچھا. تو کہا کہ اب آپ جو ہے نا وہ اب آپ بغیر حارسین کے نہیں نکلیں گے، بغیر گن مین کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک طرف میری تو آزادی سلب ہو رہی تھی نا پوری. جی جی بالکل. کہاں موٹر سائیکل 125 تھی، جی جی جی. وہ کہاں جو ہے نا یہ بیچو نا بالکل آزادی سلب ہو رہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے لبیک، نہیں گھوموں گا. شروع میں بڑی مشکل ہوئی ہوگی. ہم مگر سر آپ نے فرما دیا بس ختم. عادت بنائی آہستہ آہستہ. ہاں بالکل. پر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کئی جگہوں پہ بھی جانا پھر بند ہو گیا کہ نہیں کسی اسلامی گھر نہیں، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں. آہستہ آہستہ سب بند ہوتا گیا. یہاں تک کہ یہ ہو گیا جب میں فیضان مدینہ رہتا تھا تعلیم ایام میں، اس وقت امیر سنت کی طرف سے یہی تھا کہ میں جو نا اتوار، چونکہ اتوار چھٹی ہوتی تھی جامعۃ المدینہ میں، تو امیر سنت کی طرف سے تحریر تھی میرے پاس کہ میں جو نا صرف اتوار اگر جانا ہوگا نا کسی کے گھر یا دعوت میں تو میں صرف اتوار جا سکتا ہوں. میں نہیں جاتا تو کوئی بھی مطالبہ کرتا، زیادہ کہتا، کچھ بھی نہیں، میں وہ امیر سنت کی تحریر دکھا دیتا، وہ سامنے والا مطمئن ہو جاتا. سامنے مطلب. اچھا پھر یہ کہ امیر Orders follow سنت کر رہے ہیں. آرڈر، ہاں بالکل. اچھا پھر یہ کہ امیر سنت نے جو ہے نا وہ بھی امیر سنت کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اصول امیر سنت نے بنا دیا نا تو امیر سنت کو فالو بھی کرتے تھے، امیر سنت سے ہٹتے نہیں تھے. اب جیسے ایک بار حاجی مشتاق کا اس وقت انتقال ہو گیا تھا رحمۃ اللہ علیہ. سن 2003 حاجی مشتاق کا انتقال 2002 میں ہوا ہے. 2 میں. ہاں جی. تو یہ 2002 کی بات ہے، یہ انتقال نہیں ہوا تھا 2002 کی بات ہے، انتقال ابھی نہیں ہوا تھا. اس وقت یہ ہوا کہ ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے، ان کے گھر جو ہے وہ 12ویں شریف کے جلوس کے بعد 13ویں شب دعوت تھی. ہمارے قریبی تھے اسلامی بھائی، ہمارا کے شورا بھی جاتے تھے، حاجی مشتاق بھی وہاں جاتے تھے، حاجی عمران بھی جاتے تھے، سب جاتے تھے. تو یوں ہمارا وہاں جانا ہوتا تھا. اب چونکہ میں تھا اس تحریر آ گئی تھی، نہیں ہمیں نے دیکھا یہ تحریر نے کہ اتوار تو ہے ہی نہیں، اگر مغربت اتوار لگ جاتی تو بھی چلو کام چل جاتا. اب چونکہ وہ میرے خیال سے نا مغرب سے پہلے اتوار ختم ہو گئی تھی، تو میں نے کہا تو میں اس تحریر کا پابند ہوں. اچھا. تو میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے کہا میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا تو وہ فلاں بھی آئیں گے، فلاں بھی آئیں گے، فلاں بھی آئیں گے، فلاں بھی، سمجھو پوری تنظیم سمجھو. اور 12 جو ربیع بھی الاول کی رات بھی ہے. رات بھی ہے. پر آپ اتوار والے پہ قائم تھے اصول. ہاں میں قائم تھا. تو اب انہوں نے کہا تو وہ فلاں بھی آئیں گے، فلاں بھی آئیں گے، سب آئیں گے، تو یہ آئیں گے. میں نے کہا تو میرے لیے یہی ہے پوری دعوت اسلامی جو ہے، میرا باپ ہے کہ تو میں آ سکتا ہوں ورنہ میں نہیں آ سکوں گا. صحیح. وہ خیر ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا نہیں پوچھو گے، مجھے جانتے تھے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ایک اور اسلامی بیٹھے، وہ شخصیت تھی، مالی طور پہ بھی مضبوط تھے. وہ
تو انہوں نے کہا میں بات کرتا ہوں. تو میں نے صاحب خانہ سے کہا، میں نے کہا ان کو منع کر دو کہ یہ میرے سنت سے میرے لیے اجازت نہ لیں، ورنہ میرے سنت مجھ سے پوچھیں گے ہاں بھائی آپ نے ان کو بھیجا سوال کرنے، یہ کیا ہے یہ؟ اچھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اصول بن گیا تو پھر آپ نے کیوں ایسا ہوا؟ میں نے کہا نہیں دیکھو غیر یہ نہ ہو، ان کو منع کر دو. اب صاحب خانہ نے ان کو منع کہ بھائی تم بات نہیں کرنا اور یہ بالکل یار مت کرنا. اس نے کہا نہیں میں تو کروں گا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے میرے سنت سے بات کر لی. اب میں بھی موجود ہوں اور وہ صاحب خانہ بھی موجود ہے. کہا رات ان کے گھر دعوت ہے، وہی جلوس کے بعد ہی انہوں نے بات کی تھی. کہا رات ان کے گھر دعوت ہے تو آپ جو ہے نا وہ اجازت دیں. ہاں رضا کو اجازت دے دیں، بول دیں یہ آ جائیں ادھر. تو میرے سنت نے فرما دیا، کہا نہیں ہمارا جو اصول بنا ہوا نا یہ اتوار جائیں گے، اتوار ہی جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتے یہ. اچھا پھر میں نے کہا میں نے کو منع بھی کر رہا تھا نا ان کو. پھر اسلام بھائی نے کہا جی ان کی دوری تھی فریش کا، تجھے کس نے بولا تھا 150 شیئر بننے کا؟ تجھے منع کیا تھا جب رضا تمہیں اتنے یہ منع کر رہے ہیں پھر تم نے کیوں کیا؟ واہ واہ، اصولوں کی پابندی آپ نے شروع سے دیکھی. بالکل جو اصول بنا لیا اپنے لیے دوسروں کے لیے بالکل اس پہ چلتے ہیں امیر علیہ السنت. بالکل. اب امیر سنت کے اصول تھا، حالانکہ امیر سنت ضرورت کے دعوت اسلامی کے امیر تھے، مگر کسی بھی شہر میں جاتے علاقے میں جاتے تو وہ جو علاقے جو نگران تھا نا وہ کہتا نا یہاں آنا ہے یہاں نہیں جانا، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. تو امیر سنت یہی کرتے. اچھا شہروں میں نے یہ دیکھا ہے کہ امیر سنت کا سفر ہوتا بھائی شہر کا نگران جو کہے گا وہاں جانا ہے. اچھا اب بعض اوقات چونکہ وہ جو تنظیم ہے نا، واہ واہ، ایک طرف مریدین ہے اور ایک طرف جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ Structure ہے تنظیمی تنظیم کا. ایک طرف اسٹرکچر ہے. اب بعض ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے پھٹے باز ہوتے ہیں جو تنظیمی نظام کے ساتھ نہیں چل سکتے، مگر یہ کہ وہ بھی میرے سنت کو چاہتے ہیں. صحیح. یا یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا جو نا میں میرے سنت کو کسی طریقے سے اپنے گھر لے آؤں، پھر ان سارے ذمہ داروں سے نپٹ لوں گا، پھر ان کو پتہ چلے گا کیسے ان کے ناک کٹے گی اور کیا حال، پھر میں کیا گل کھلاؤں گا. بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پھٹے باز کہتے ہیں. ایسا ہی. تو اب کیا ہوتا، یہ میں نے میرے سنت کا میرا سوچ دیکھا تھا، میرے سنت کو یہ میں نے میرے سنت سے سیکھا ہے. اب اگر کوئی ایسا شخص آ جاتا نا اور شہر کا نگران اگر کہہ دیتا یا ذمہ دار بتا دے کہ یہ یوں ہے، آپ کے جانے کے بعد جو ہمارا جو حال ہوگا نا وہ ہم بالکل بے حال ہو جائیں گے، اور یہاں اگر یوں ہے مسئلہ. اب کیا کہتے ہیں میرے سنت اپنے پر لے لیتے، یہاں اپنے ذمہ داران کو ڈیمیج نہ ہونے دیتے اچھا کہ میں تمہارے گھر نہیں آ رہا. یعنی یہ کہ میں نہیں آ رہا، نہیں کہتے کہ انہوں نے منع کیا. ہاں نہیں یہ نہیں کہ کام ان لوگوں نے کرنا ہے نا. کام ان لوگوں نے کرنا ہے کہ میں تو چلا جاؤں گا، کام ان لوگوں نے، بعد میں ان کو تکلیف ہوگی. واہ، تو یہ میرے سنت کا یہ دیکھا تھا. اصولوں کی پابند. اصولوں کی پابندی. اور یہ اچھا کہ یہاں پر یہ چیز بھی ہم نے دیکھی ہے، امیر علیہ السنت مالداروں سے مرعوب نہیں ہوتے، اور مالدار کے مطلب مالدار بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہے ہمارا مال ہمارے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں بن جائے گا کہ یہ جو ہم بولیں گے وہ کر لیں. اپنا ایسا ہی دیکھا ہے شروع سے. اصل میں یہ پتہ ہے کیا ہے، چونکہ ایک بندے نے اپنی ذات کے لیے لیا ہی نہیں ہے ان سے تو کیوں مرو وہ، جو نذرانے لفافے خود نہیں لیتا. صحیح ہے. تو کیوں مرو وہ. ایک بار کا مجھے یاد ہے کہ کچھ مالدار جماعت ہے، ان کا کوئی مطالبہ تھا کہ یعنی ان کا تھا کہ تنظیم اب یوں نہیں یوں کر دیں. اچھا میرے سنوں منع فرما دے کہا نہیں. تو میں سنوں مثال دی، دیکھیں کہ میں اگر آپ کی جو فیکٹری ہیں میں اگر آپ کو کہوں کرو اس کو مینیجر لگا تو اس کو ہٹا دو، اس کو یوں نہیں اس کو یوں کر دو، ادھر نہیں ہے اس کی یہ مشین اٹھا کے ادھر کر دو، یہ ادھر کر دو، تو آپ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ الیاس بھائی یہ ہمارا کام ہے، ہم جانتے ہیں فیکٹری کس طرح چلانی ہے، اپنے کام سے آپ تنظیم چلاؤ. تو میرے سنوں کہ تنظیم ہم جانتے ہیں، آپ اپنی فیکٹری چلائیں. واہ واہ، فرما دو سیدھا اسٹیٹ. بہت اچھی بات، ماشاء اللہ. اچھا دوسرا میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ وہ ایک باپ بیٹے کی بات چلی والدین اور اولاد کے تعلقات کے حوالے سے، تو ہم نے بچپن سے یہ دیکھا ہے کہ امیر سنت جب سے انہیں شعور ہوا نا جی. تو امیر سنت جو ہے نا ہم سے مشورہ کرتے تھے. اچھا ہاں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. اگر چونکہ بچہ ہے، بچہ تو غلط مشورہ دے گا. جی. تو اب کیا ہے کہ جیسے غلط مشورہ دے دیں نا اپنی عقل کے مطابق، تو اس کو امیر سنت فرماتے کہ یوں اگر کہنے تو یہ نقصان ہو، پھر ہمیں اس نقصان گنواتے، پھر خود ہی ذہن میں جاتا ہاں یار یہ مشورہ تو صحیح نہیں ہے، تو ہاں نہیں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. تو ایک بچپن سے جو مشاورت کا ذہن دیا میرے سنت نے. آپ حضرات سے مشاورت کرتے تھے. ماشاء اللہ، بالکل زبردست. اچھا حضرت چلے ایک دو کالز لیتے ہیں، ناظرین کی بھی بات ہوتی رہے. میرے پاس تو بہت سارے سوال ہیں، ابھی تو 2-3 ہی ہوئے شاید، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. کال دیجیے گا. خلیفہ امیر علیہ سنت جانشین امیر علیہ سنت سے سوال عرض ہے
کہ آپ کی درس نظامی آپ نے کہاں سے مکمل فرمائی اور آپ کے اساتذہ کے نام کیا تھے؟ کیا آپ نے فیضان مدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز میں ہی اپنی تعلیم مکمل کی، درس نظامی کی، یا کسی اور ادارے میں تعلیم مکمل کی؟ رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ۔ دیکھیں مفتی امین صاحب تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ہمارے ادھر کے تھے کراچی کے. ایک تو مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد والے آب کوثر والے، جی تو وہ نہیں، یہ مفتی امین صاحب. جی جوانی میں ان کا بھی آج وصال ان کا ہو گیا. جوانی میں وصال ہوا ہے 2006 میں اسی قادہ میں. تو ان کے پاس میں نے 4 درجے پڑھے ہیں مکمل. اچھا البتہ یہ کہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد 5واں بھی شروع کر دیا تھا. پھر اس کے بعد چونکہ فیضان مدینہ میں بھی جو ہے وہ درجہ شروع ہو گیا تھا رابعہ، تو میں پھر دوبارہ پھر یہاں سے رابعہ میں نے جوائن کر لیا تھا. چوتھے درجے سے واپس پڑھایا. جی فیضان مدینہ سے. آپ کے کچھ کلاس فیلوز آپ کو یاد ہیں آج؟ بالکل. سب سے پہلے جو مجھے جگہ دی تھی نا اپنے براؤ میں، جو مجھے بٹھایا تھا وہ تھے مفتی حسن صاحب. اچھا ماشاء اللہ. جی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے؟ بالکل. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر یہ کہ مفتی حسن صاحب تھے، ایک ہمارے سید ذیشان شاہ صاحب تھے، ایک ہمارے نور المصطفیٰ، یہ بھی دارالفتہ اہل سنت میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ. لاہور. اچھا یہاں پر ایک سوال ہے حضور. نارملی ہم دیکھتے ہیں پیر صاحب نے کام کیا، پیر صاحب نے بڑی محنت کی. اب اولاد جو ہے نا اس کا پڑھائی کی طرف اتنا ذہن نہیں ہوتا کہ اولاد پڑھے. بھائی گدی ویسے مل رہی ہے، لوگ ہاتھ تو چوم رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت تھی پڑھنے کی؟ پھر علم تو حاصل کرنا ہے نا، علم ہوگا بندہ تو ہی ظاہر ہے کہ کچھ آپ نے باقاعدہ چلے گا نا. اسی لیے یہ سلسلہ کیا. بالکل. امیر سنت کی طرف سے بھی تھا اس اچھا. ذہن تھا مطالعے کا. مجھے یاد ہے مطالعے کا، تو مجھے یاد ہے میں جب 8 سال کا تھا جی اس وقت عجائب القرآن پڑھتا تھا میں. ماشاء اللہ. اب دیکھیں کہ اس وقت کی عجائب القرآن اور غرائب القرآن یہ الگ کتابیں تھیں، 2 کتابیں تھیں، اب دو ایک ساتھ کتابیں چھپتی الگ ہیں. الگ تھیں. اب ایک ساتھ چھپتی ہے اور اس میں کچھ آسانی بھی ہے. اچھا اس وقت کی بائنڈنگ اور اس کی بائنڈنگ میں فرق ہے. سچی قید میں نے اس وقت میں نے پڑھی تھی. وہ تب 4 جلدیں ہوتی تھیں. 5 جلدیں سچی قید کی. 5 جلدیں. میرا 5 جلدیں. ہاں ماشاء اللہ. آپ کو مطالعے کا شروع سے شوق جی تھا؟ ہاں الحمدللہ. الحمدللہ. تو درس نظامی کے بعد آپ نے تخصص بھی غالباً کیا تھا؟ کچھ عرصے. جی ہاں. ماشاء اللہ. اچھا حضور کیونکہ یہ پھر وہ گھر کے کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے اور یوں پہ میں نکل نہیں سکتا مصروفیات تھا. آپ جب جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو وہاں پر بھی آپ کا دعوت اسلامی کا ہی اسکیجول ہوتا ہے؟ الحمدللہ. وہاں پر اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں؟ بالکل. بعض اوقات تو اس چینل پہ، مدنی چینل پہ آتے ہیں، کئی بار نہیں بھی آتے، لیکن آپ کی ایکٹیویٹیز اسی طرح چل رہی ہوتی. بالکل. جو اصول آپ نے بتایا امیر اہل سنت والا، آپ بھی اس کو فالو کرتے ہیں؟ بالکل. جہاں میں جاتے ہیں وہاں کے نگران کے ذریعے؟ بالکل بالکل جو نگران کا ہے. اچھا بالکل. ماشاء اللہ. آپ کی اب دیکھیں کہ میں 1-2 باتیں عرض کر دوں کہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ذرا پیر زادے ہیں، ان کے تو کیا شان، ان کے کیا ٹھاٹ، کیا ہوگا، وہ سوچتے ہیں نا. جی تو مجھے جو نا ابھی ایک واقعہ تو میں سنا دوں، دوسرے واقعے میں غور کر رہا ہوں، میں وہ بھی سنا دوں گا اگر ذہن بنا تو. یہ واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. امیر سنت کا پہلے جو جدول ہوتا تھا نا، جیسے بین الاقوامی اجتماع ملتان شریف کا جو سفر ہوتا تھا، تو میرا اس وقت یہ کام ہوتا تھا کہ میں امیر سنت کو ایئرپورٹ چھوڑتا اور پھر جو بھی ٹرین ملتی میں اس میں پھر ملتان پہنچتا. یعنی میں باہر سفر نہیں کرتا تھا امیر سنت کے ساتھ. اچھا. کیونکہ میں ٹرین میں، امیر سنت یہی فرماتے تھے کہ ٹرین میں سفر کرو، بسوں میں سفر کرو. تو اب میں کیا کہتا کہ ایئرپورٹ چھوڑ کے امیر سنت کو پھر جو بھی ٹرین ملتی میں اس میں پھر آ جاتا عوام کے ساتھ. عوام کے ساتھ. اب ایک بار امیر سنت کا لاہور کا سفر تھا، تو میں وہ ایئرپورٹ چھوڑ کے میں پھر آ گیا بس میں. اب ہوا یہ کہ یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا بس میں اکیلا. ٹرین میں نے کبھی میرا اکیلا سفر نہیں کیا. یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا، پہلا اور آخری پاکستان میں بس میں اکیلے سفر کا، بلکہ کہیں دنیا میں بھی نہیں کیا. اچھا اس کے بعد نہیں کیا؟ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، یعنی لمبا سفر شہر سے باہر. اب یہ ہوا کہ صلی اللہ علیہ محمد میں گیا، یہ کیا کہتے ہیں ٹکٹ لینے. تو میں نے کہا، میں نے یہی شرط ہے کہ میرے نماز کے لیے گاڑی رکے گی نا، کہاں آپ کے لیے روک دیں گے یا رکے گی. اس نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. میں نے کہا ٹھیک ہے ٹکٹ دیں. ابھی ٹکٹ لی اور بیٹھا بس میں. اب فجر ادا کی موروں میں. جب میرے ساتھ جو بندہ تھا وہ کچھ جو نا وہ اچھا میرے کپڑے اس کو صاف تھے، وہ میرے سے نا کپڑے کو جو دور کر رہے.
بالکل سمیٹ رہے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا اس کے کپڑے میلے اور یوں، اور یہ میرے سے اپنے کپڑے بچا رہے. اب کوئی بات چیت، میں نے بات چیت وغیرہ شروع کی اس سے. تو میں نے کہا لگتا ہے کہ یہ مجھے کچھ اور سمجھ رہا ہوگا یہ. تو میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا فلاں جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ پوچھے نا تو میں اس کو بتاؤں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اس نے میرے سے پوچھ لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا میں تو داتا صاحب کے شہر میں جا رہا ہوں. یوں کر کے اس کو جواب دے تو وہ تو بالکل نارمل ہو گیا. صحیح، آپ نے وہ اپنے عشق اولیاء کا اظہار کر دیا. جی. اب وہ مطمئن ہو گیا. اب خیر وہ مہروں میں فجر ادا کی. اب ظہر میں جو ہے وہ بس تبدیل ہوئی تو 12 بجے جو ہے وہ رحیم یار خان بس جو ہے وہ رکی تھی اور آدھے گھنٹے وہ رکی، ہماری بس تبدیل ہوئی. تب بھی میں اسی کے ساتھ بیٹھ گیا. اچھا اب کیا ہوتا کہ میں جو وہ نماز کے لیے اترتا اور چڑھتا تو اسے بس کے چلنے کا وقت ہو جاتا. تو اس نے مجھے جو انگور کھلائے. کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے رات سے سفر کرنا، آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے نہ پیا ہے. تو اس نے پھر مجھے انگور دیے. خیر میں اس کا شکریہ ادا کیا اور لیے. اب جو ہے وہ مغرب کے لیے بس نہیں رک رہی تھی. اچھا. اب مجھے جو کچھ اسلامی بھائی تھے انہوں نے پہچان لیا تھا. اسلامی بھائی میں تنظیم میں کہہ رہا ہوں کہ جو اصطلاح تھی انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ ہم جو اپنا ہیں آپ کے فلاں اسلامی بھائی، ہم اس کے رشتہ دار ہیں. میں نے کہا اچھا اچھا. تو اب وہ تھے 3-4. بس میں ہی تھے؟ ہاں بس میں ہی تھے. اور آپ کو نہیں پہچانے وہ؟ نہیں انہوں نے پہچان لیا مجھے. کہا اب ان کے بیٹے لگتے ہیں نا. میں نے کہا اچھا ہاں. اچھا. میں نے کہا کام کرنا بس رکوا دیں، روک نہیں رہا مغرب کے لیے، مغرب کا ٹائم جا رہا ہے. اور وہ تھے 3-4، یک نہ شدھ، 2 شدھ، 4 شدھ، 4 شدھ. تو انہوں نے تو بس بولا بھائی بس روکو. میں نے کہا تو میرا وضو ہے، میں نماز میں پڑھ دوں گا، میں چڑھ دوں گا. خیر انہوں نے بس رکوا دی، نماز ادا کر لی. اب عشاء اب مغرب ادا کے لیے اب کوئی ٹینشن نہیں تھا چونکہ وہ بعد میں پہنچ جائیں گے. پہنچ کے پڑھ لیں گے عشاء. اب عشاء تو پہنچ کے پڑے، بہت ٹائم ہے. اب مغرب کے بعد جو ہے وہ اس بس میں ایک اسلامی بھائی آئے. ایک صاحب ہے، سب زماؤں پہنا ہوا تھا، چشمے پہنے ہوئے تھے. اب جو میرا جو تھا نا رفیق سفر، تو اس نے مجھے کہا دیکھو آپ کی پارٹی کا بندہ ہے، جاؤ اس سے جا کے ملو. اب میں گیا اس سے سلام کیا اس کو، السلام علیکم. اس نے جو وعلیکم السلام. تو میں نے کہا خیریت سے آپ؟ ہاں ٹھیک ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا بڑا ہے یوں جواب دے رہی ہے. اب میری عادت تو تھی نہیں اپنا تعارف کرانے کی کہ بتاؤں میں کون ہوں. جی جی. تو میں نے کہا تعارف کراؤں گا تو بھی مجھے مارے گا پکڑ کے. نہیں میری عادت ہی تعارف کروانے کی. تو مجھے اس سے پوچھنا یہ تھا کہ یار تم بھی وہیں جا رہے ہو، مجھے بھی وہیں جانا، اترنا کہاں ہے مجھے یہ بتا دو. اب میں نے سے پوچھا کہاں اترنا؟ ہاں مدرسے اترنا ہے. میں بڑا جو نا دل برداشت ہوں. میں نے کہا یار صحیح طرح بات نہیں کر رہا. میں نے کہا صحیح طرح بات نہیں کر، اس کو پتہ چل جائے میں کون ہوں تو پھر شاید لگتا ہے کہ. میں نے کہا چلو. میں واپس آ گیا ادھر اپنی سیٹ پہ آ گیا. اب میں نے کہا کہاں اتروں میں، نہ موبائل نہ کچھ. خیر پھر میں اتر گیا. سوڈی والے کو سنا ہوا تھا، سوڈی والے اترا اپنا بیگ. اچھا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ، اس نے مجھے بولا نہیں کہ بھائی یہاں نہیں اترنا، حالانکہ بس کا اسٹاپ وہیں تھا جہاں جانا تھا ہم نے، یا اس کے قریب تھا. صحیح. اب میں اتر گیا سوڈی وال. اور وہاں جا کے میں نے پی سی او سے فون کیا جی یافر کو. میں نے کہا میں یہاں آیا ہوا ہوں، اب میں کیا کروں، کہاں پہنچ لے کیا تری. انہوں نے کہا میں گاڑی بھیجتا ہوں. یعنی آدھے گھنٹے بعد گاڑی آئی. آپ آدھا گھنٹہ پیچھے ہوتے؟ آدھا گھنٹہ، ہاں میں آدھا گھنٹہ پیچھے اتر گیا. خیر پی سی او کے پاس وہیں گاڑی آئی اور پھر جو ہے وہ ہم خیر پھر تو میرے سنت کے ساتھ شامل ہو گیا. اب جو ہے وہ اسی بین الاقوامی اجتماع میں، کیونکہ یہ دورہ یہ میرے سنت کا جدول تھا بین الاقوامی اجتماع سے پہلے جو ملتان شریف میں ہوتا تھا، اسی ملتان شریف اجتماع میں جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ. اب چونکہ میں آ رہا تھا منچ کی طرف سے، جس کو اسٹیج جو بولتے ہیں نا، منچ کی طرف سے میں آ رہا تھا. تو اسلام میں پیچھے دوڑ رہے تھے. اب اتفاق سے مجھے ایک آواز آئی، حضور حضور میں وہی ہوں جس نے آپ کے ساتھ بس میں سفر کیا ہے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. میں نے کہا تو وہی ہے. وہ آپ کا سیٹ کا ساتھی؟ نہیں وہ جس نے لفٹ نہیں کروائی تھی، صحیح سے بات نہیں کی. صحیح سے بات نہیں کی. میں نے کہا یار، اب میں نے کہا میں اس کو میرا تو جی چاہا کہ میں رکوں اور اس کو میں سمجھاؤں. ہاں. کہ میں اس وقت اجنبی تھا، مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت تھی. اوہ. تم نے یار بالکل یار یہ مجھے بالکل نو لفٹ نو بتایا نہیں. میں تمہارے سامنے میں اتر رہا ہوں، کس طرح اتر رہا ہوں، کس طرح میں نے اپنا بیگ پکڑا. تم کو کہا بھی تھا مجھے وہاں جانا ہے،
تم نے میری کوئی مدد ہی نہیں کی, تم نے بتایا ہی نہیں مجھے. میں نے کہا اس کو میں سمجھاؤں کہ پھر میں نے کہا دوسرا یہ کہ دیکھو آج تمہیں پتہ چلا کہ میری نسبت کیا ہے, تو اب تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ سفر کیا ہے. تو میں نے کہا تم اگر اس وقت مجھے میری مدد کرتے تو میں تمہیں بالکل یاد رکھتا, مگر اچھے طریقے یاد رہے, اس لیے میں نے اس وقت مدد کی تھی. اب بھی یاد تو ہے وہ, مگر کس طریقے پرانی بات. بالکل. خیر اب چونکہ میں اگر موٹر سائیکل میں رکتا تو پھر قوم مجھے دبوچ رہی تھی, ہجوم آپ کو پھر ہجوم تھا پورا. چیز دیتا. اس لیے بس یہ بات جو نا دل میں رکھتے ہوئے جو نا میں پھر واپس آ گیا, جو وہ جہاں مجھے جانا تھا وہاں پہنچ گیا, میں رکا نہیں. میں اب اس میں جو نا میرے لیے ایک سبق ہے کہ میں نے اس غور کیا اس واقعے میں کیا ہے میرے لیے. تو اس واقعے میں میرے لیے یہی ہے کہ رضا تمہارا جو بھی ہے نا اپنے باپ کی وجہ سے, تمہارا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. بالکل ذاتی میرا تھا, بس میں مجھے لفٹ نہیں ملی. بین الاقوامی رشتوں میں میرے باپ کی وجہ سے وہ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے باپ کا احترام کریں. واہ ماشاء اللہ. اپنے باپ کی باتوں پر عمل کریں, ان کا احترام کریں. وہ جو لفٹ نہیں کرا رہا تھا وہ بندہ, وہ کیوں نہیں کرا رہا تھا, کیا وجہ تھی؟ مطلب دیکھیں دو چیزیں, بھائی اجتماع میں جا رہا ہے تو دوسرے سے اچھی طرح ملنا چاہیے, اس کا مزاج ہی ایسا ہوگا. دیکھیں دو چیزیں, یا تو یہ ہے کہ یہ میرے لیے جو نا وہ مجھے سمجھانے کے لیے اس طرح کا واقعہ ہوا. آپ کو آج تک اسی لیے یاد ہے؟ مجھے یاد ہے اس آپ کا کی چہرہ. آزمائش کے طور پہ. ہاں بالکل, کہ یہ مجھے سمجھانے کے لیے تمہارا جو بھی ہے نا تمہارے باپ کا ہے, یہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات ہے. بات تو پتہ کی ہے, آپ نے سحری بھی کرنی ہے. بالکل. اس میں چند منٹ آپ کے اور لیتے ہیں, ایک آدھ کال لے لیتے ہیں. اگر کال کی وجہ میں ایک اور واقعہ بتا دوں, چونکہ جی جی ہم لوگ جیسے بیرون ملک سفر کرتے ہیں نا, تو اس وقت جو وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کیسے ٹھاٹ ہیں اور کیا کیا. تو میں نے کہا کہ اب میں وہی جو دوسرا واقعہ میں نے کہا یہ بھی کر دوں ظاہر. لیکن وہ پچھلے واقعے میں میرا ایک سوال تھا کہ آپ باہر کیوں نہیں گئے؟ یہ بس میں جانا اس کی کیا حکمت تھی؟ پیسے نہیں تھے کہ ویسے ہی کہ یار عوام میں سفر کرنا؟ نہیں, میرے سنت کی سوچ یہی تھی کہ کبھی آپ کو حاجت نہیں باہر سفر کرنے کی, تو مطلب عوام میں ہی سفر عوام میں سفر کریں. کرنا. اب ظاہر ہے جب حاجت ہوئی تو پھر ہماری سنت کی طرف سے یہ نہیں کہ اب آپ نے یوں سفر نہیں کرنا, اب یوں کرنا ہے. لوگ تو اپنے آرام سے زیادہ بچوں کے آرام کا دھیان کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ سب کی وجہ اور مقصد آپ کی تربیت, ٹریننگ تھی. ٹریننگ مضبوط بنانا. کہ میں جو ہے وہ گلزار حبیب سے جب میں 91 میں جاتا تھا اجتماع میں, جی گلزار حبیب, تو اس کے پھر یوں سمجھے کہ 2-3 ماہ کے بعد یعنی ہاں صحیح اسی, اب چونکہ میں نے کہا نا کہ وہ اطاعت گزاری تھی بچپنی سے, الحمدللہ. یعنی جو میرا پہلی جو میرے اجتماع میں شرکت تھی گلزار حبیب میں, تو چونکہ میں گیا تھا U1 میں, وہاں سے U1 چلتی تھی جو کیا کہتے ہیں کہ لال بلڈنگ میں تو 2D آتی تھی, وہ ادھر ایک سینما ہے نا وہاں اترتی تھی. ایک اسپتال ہے 7 ڈے اسپتال, جی کیپری سینما کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, 7 ڈے ہاسپٹل. صحیح سے اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے جی, تو اس کا مشہور علاقے جگہ ہے ویسے. اس کا اسٹاپ کیپری تھا. اچھا کیپری تو U1 جو ہے نا اتارتی تھی. اب میں آتا U1 میں کسی اسلام بھائی کے ساتھ آنا ہوتا تھا. پھر جو ہے وہ میرے سنزا جمعہ پڑھنے آتا شہید مسجد. اب یہ کہ میرا پہلا سنہ کا تھا, تو ایک اسلام بھائی گھر پہ پوچھنے کے لیے پھوپھی ماں سے, وہ پردے میں پوچھتے تھے کہ چونکہ وہ کوئی بھی چیز ضرورت ہو سامان وغیرہ کی تو وہ دیتے تھے اور پھر وہ چلے جاتے تھے. تو وہ مجھے چھوڑنے آئے شہید مسجد سے موٹر سائیکل پہ, اور میں سے پوچھا کوئی کام, میرے پھوپھی ماں سے پوچھا کوئی کام تو نہیں ہے, کوئی چاہیے تو نہیں, میں پھر نکلوں. تو پھوپھی ماں سے انہوں نے پوچھا اور وہ چلے گئے. اب میں نے کہا میں اپنی پھوپھی سے جو نا ان کے سامنے نہیں پوچھوں, یہ جب اتر گئے نا تب میں نے پوچھا کہ میں بھی چلے جاؤں پاپا کے پاس, میں جو نا وہ مغرب وہیں ادا کل میں آ جاؤں گا. تو مجھے اجازت دی, ٹھیک ہے چلے جاؤ. اب چونکہ یہ بھی اترے ہی تھے اور مجھے کیا آنند فنن یہ کہیں نکل جائیں گے, اب یہ اترے تھے, میں جب پہنچا تو یہ جا چکے تھے. اب میں پہنچا شہید مسجد, چونکہ 11 سال کا تھا, اسود اجازت تھی. اب میں پہنچا شہید مسجد, تو وہاں مجھے اسلام بھائی ملے, کہا مجھے فلاں سے ملنا ہے. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں. یوں کرتے کرتے جو نا وہ تکے میں ان کو لے گیا کتاب پر. یہ میرا پہلا اس طرح کا کسی کو راستہ بتا رہا ہوں میں لے گیا ان کو. اب میں گیا ان کو, میں نے کہا آپ سے کوئی ملنے کے لیے آئے. اب کیا ہوتا کہ ہفتے کی صبح میں جاتا گھر, تو میں پیدل جاتا تھا, پیسے ہوتے تھے
کرایہ ہوتا ہے. میرے ضرور فرماتے تھے کہ اب پیدل چلو وہ اچھا ہے, صحت کے لیے اچھا ہے. تو یہ 3-4 کلومیٹر میں پیدل چلتا تھا, کبھی بس میں کبھی پیدل, اکثر پیدل جاتا تھا. ویسے بھی آپ کی پیدل چلنے کی کافی عادت ہے. جی ماشاء اللہ, اس کے فائدے بھی ہیں. جی. آپ نے کیا فائدے دیکھے؟ نہیں, فائدے تو بہت ہیں صحت کے حوالے سے اور کئی چیزوں کے حوالے سے. دیکھیں پیدل میں تو ظاہر کے فوائد ہیں. سحری افطاری میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ تر؟ جو مل جائے. ویسے جو ظاہر ہے کہ ہر چیز بھی نہیں, اس طرح سے جو مل جائے اس میں. تو گھر میں تو خود اپنے کہے سے بندہ بنواتا ہے نا, جو گھر میں بنتا ہے. جو بنے کھا لیتے ہیں, فرمائش نہیں کرتے. نہیں. ماشاء اللہ. ایک دو آخری باتیں حضور. جی. آپ کی مرحومہ اہلیہ کی بات آپ نے بیچ میں فرمائی, اس میں ان کے انتقال سے جو ایک لمبا عرصہ وہ کافی علیل رہی, اور ایک آپ کے لیے اس میں سلسلہ آپ کی خدمت کا بھی رہا, وہ اگر ہمارے ناظرین کو سبق کے لیے کہ کسی کی اگر اہلیہ بیمار ہو جائیں تو ایک شوہر کا کردار وائف کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اس کو وہ بوجھ سمجھے. آپ کے حوالے سے جو ہم سنتے ہیں کہ آپ نے بڑی خدمت کی اور دعوت اسلامی کا کام اپنے فیملی کو بھی لے کے چلتے رہے اور ان کو بھی بہت اچھی طرح سنبھالا, اور بالآخر قضاء الہی سے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ غریق رحمت فرمائے. آمین. دیکھیں اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ مشیر تو ہوتے ہی ہیں بعض کہ جو مشورے دیتے ہیں, تو کوئی کیا مشورہ دیتا, کوئی کیا دیتا, کوئی کہ خیر بعض لوگ کیا کیا کہتے تھے. تو میں پھر ان کو یہی سمجھاتا تھا کہ دیکھیں کہ یہ آئی تھی میری خدمت کے لیے. ایک عموماً ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی خدمت کرے عموماً. جی جی. تو میں نے کہا دیکھو یوں ہوا تھا, ٹھیک ہے, ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ میں اگر ایسی حالت میں اس کو چھوڑتا ہوں, اگر میری یہ حالت ہوتی تو میں کیا تمنا کرتا کہ یہ مجھے نہ چھوڑے, میری خدمت کرے, میری خدمت کرے, میرے ساتھ رہے. سعادت مند بیویاں کرتی بھی ہیں. ہاں بالکل کرتی ہیں. تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ آج اس کا برا وقت ہے, مجھ پر بھی آزمائش آ سکتی ہے, تو اس پر آگے تو کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ میں اس کو اس کے ہاتھ میں چھوڑ تو نہیں سکتا نا اس طرح. یہ سوچ تھی میری. الحمدللہ. الحمدللہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ یہ صابرہ تھے اور وابل اور نہیں ہوتا تھا ان کا کہ یوں تکلیف ہو رہی, یوں ہو رہا, یوں ہو رہا. نہیں. با وفا شوہر کے نام سے ایک رسالہ بھی ہے, مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے. اس میں اس کی تفصیلات بھی ہیں غالباً, اور ناظرین کو اس میں بڑا سبق اپنی فیملی کو لے کے چلنے کے لیے. کبھی آزمائش آ جائے تو بھائی صاحب کیا کرنا چاہیے, کسی کی وائف اس طرح لمبے عرصے تک علیل رہے یا شوہر علیل رہے, تو میاں بیوی کا ایک دوسرے سے بانڈنگ کا تقاضا کیا ہے, وفا کا تقاضا کیا ہے؟ وفا کا تو تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے برے وقت میں. چونکہ یہ جو بیمار ہوئی تھی, چونکہ میں نے جو نوٹ کر لیا تھا ان کو 2008 سے میں نے نوٹ کر لیا تھا ان کو, کہ اور 2008 سے بیماری شروع ہو گئی تھی. ہاں بلکہ 2007 سے, مگر میں نے کسی کو اظہار نہیں کیا تھا. اچھا. یعنی یوں سمجھے کہ نگران شروع ہم لوگ پڑوسی تھے تو ان کو ہی پتہ نہیں تھا, آگے جا کے پتہ چلے گا اچھا یوں ہے. نگران شورا, اور آپ ہمزلف بھی تھے. ہم صرف نہیں. جی ٹھیک. آپ کی شادی بڑی سادگی سے ہوئی, اور ایک نوجوان کی یہ بھی تو چاہت ہوتی ہے نا کہ شادی پہ ایک اہتمام ہو, بہت سارے کھانے ہوں. آپ کی شادی پہ شاید ایک ڈش تھی کچھ, یا وہ بھی نہیں تھی؟ ملتان اجتماع میں, ملتان شروع میں وہ دعوت نہیں تھی وہاں. ہاں وہ نکاح وہاں ہوا تھا. ولیمے میں ایک ڈش تھی غالباً. ولیمے میں ایک ڈش تھی. تو آپ ذہن بنا ہوا تھا کہ کوئی اتنا سلسلہ نہیں کرنا ہے, بالکل اہتمام اور بڑے لمبے لمبے چوڑے مینیوز وغیرہ. دیکھیں امیر سنت کی جو سوچ ہے نا, الحمدللہ میری بھی یہی سوچ ہے. ایک تو یہ کہ سادگی, اور دوسرا یہ کہ اگر خرچ کرنا ہے نا, یوں سمجھے کہ 1 روپے سے کام نہیں چلتا تو آپ 100 روپے خرچ کریں. یہ اس وقت کی مثال ہے 100 روپے کی. اب میں کہوں گا لاکھ روپے خرچ کریں, اور ضرورت نہیں ہے نا تو 1 پیسہ بھی خرچ نہ کریں. صحیح. اور سادگی اپنے ہے کہ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے. ماشاء اللہ. سادگی میں عظمت ہے. 26ویں پہ کیا تحفہ دیتے ہیں امیر علیہ سنت کو آپ, یا کبھی دیا ہے؟ نہیں دیا, کبھی بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے. ویسے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ تو تحفہ دیں نا, جو امیر علیہ سنت کیا پسند کرتے ہیں تحفے کی؟ امیر سنت پسند کرتے ہیں نیکیوں کے تحفے, دعوت اسلامی کے جو ہے نا دینی کام, اس کو پسند کرتے ہیں. دیکھیے ہر شخص یہی چاہے گا کہ میں نے جو باغ لگایا ہے نا, جی, وہ اس میں بڑھوتی ہو, صحیح, اس میں پھلدار درخت لگیں, اس میں پھول کھلیں. اب دیکھیں کہ اس باغ میں ہر ایک کا حصہ ہے. دیکھیں کہ جو باغ ہوتا ہے اس میں پھلدار درخت کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے,
اور جو پھول والے درخت پودے ہوتے ہیں ان کے بھی الگ ہے، جو بیل ہوتی ہے ان کے بھی الگ ہے، ہر صحیح۔ سب کی ایک خوبصورتی ہے، ایک بیوٹی ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ اس باغ کا حصہ بنیں اور اس باغ کو مزید آگے بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ حضور، آپ نے کافی وقت دیا، اور ناظرین انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ہم جانشین امیر علیہ سنت سے دوبارہ کچھ سیکھیں گے۔